السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہ پاک جل شانہ کسی بھی شخص سے جب خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو تفقہ فی الدین دیتے ہیں، دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں، اور دین کی سمجھ سے مراد اپنی ذات کی سمجھ دیتے ہیں کہ اللہ کو پہچان لے، سارے عالم کے سارے نظام، مخلوق کے ہر راز و رموز کو پہچانا، پر رب کو نہ پہچانا تو کچھ نہ پہچانا۔ اس لیے دین کہتا ہے جو اللہ کو نہیں جانتے وہ جاہل ہیں، چاہے دنیا کی جتنی بڑی ڈگریاں، دنیا کی جتنے بڑے علم، نالج، فن، سبجیکٹ ان کے پاس ہوں، وہ جاہل ہیں۔ جس نے اللہ کو نہیں پہچانا، اس کے حبیب مدینے والے سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں پہچان، وہ جاہل ہے۔ تو اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے قدم خیر کی طرف اٹھواتے ہیں، اس کی صلاحیتوں کو خیر کی طرف لگواتے ہیں، اور اس کی سمجھ کو، اس کی عقل کو، اس کے شعور کو، اس کے احساس کو، اس کے ادراک کو خیر کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ میں رات کو جہانیہ سے ایک کوچ آتی تھی، انہوں نے کہا جی فلاں کوچ ہے، رات کے 2 بجے پتہ نہیں 3 بجے نکلتی ہے۔ میں نے لاہور کے لیے آنا تھا، بہت پرانی بات ہے۔ میں نکلا گھر سے، ساتھی مجھے چھوڑنے آ رہے تھے اڈے پہ، تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے تاش کھیل رہے ہیں، اور ڈوبتی رات تھی، گرمیوں کی رات تھی، فجر ہونے والی تھی۔ میرے من میں ایک خیال آیا، یہ وقت تو اللہ سے راز و نیاز کا ہے، یہ وقت تو مانگنے کا ہے، یہ وقت تو بھکاری پنے کا ہے، اور یہ تاش کھیل رہے ہیں، فارغ بیٹھے ہیں تو کچھ کر لیتے۔ اندر آواز آئی، میرے اندر آواز اللہ کی طرف سے آئی۔ مجھے کوئی وحی نہیں ہوتی، وحی انبیاء کے ساتھ ختم نبوت کے صدقے۔ آواز آئی کہ طارق، یہ تو ہماری توفیق سے ہوتا ہے، ہم جس کو جس خیر میں لگا دیں، جس کو شر میں لگا دیں۔ یہ کوئی بندے کی اپنی سمجھ سے ہوتا ہے۔ اللہ جس کو جہاں لگا دے۔ میں رسالے والوں سے کہتا ہوں، یہ کس چیز کو بنڈل بنا رہے ہو؟ یہ رسالہ جا کے مخلوق کو تسبیح مصلی رب سے مانگنے، خدمت خلق، کسی کی دکھیارے کے دکھ درد دور، پریشانی مسائل حل کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ میرے پاس ایک فیملی آئی اور ایک میگزین لائی ننگی دنیا کا، اور کہنے لگے اس کے لیے دعا کریں یہ چل جائے۔ میں نے اس کو رکھ لیا اور میں نے کہا اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو۔ پھر وہ رسالہ میں نے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے وہ میگزین دکھایا۔ اس میں کچھ تھے جو ہاتھ کھڑے کریں جن کو اکٹھا کیا تھا، یہ ہیں وہ ہیں، 4 بندے بیٹھے ہیں غالباً۔ پھر ہاتھ کھڑا کریں، 1 2 3 4 5، ان کو میں نے اکٹھا کیا اور کہا اللہ کا شکر ادا کرو، رب نے تمہیں کیسا میگزین دیا ہے۔ دیکھو بات یاد رکھنا، اگر میری نیت ہے سچی تو یہ میرے ترازو میں تل جائے گا، اگر میری نیت کھوٹی ہے، دولت شہرت ہے، تو میرے ترازو میں تو نہیں تلے گا، آپ کی نیت سچی ہے تو آپ کے ترازو میں تل جائے گا۔ اللہ کے ہاں ممبر پہ بیٹھنے والے کا تعلق نہیں کہ وہ مخلص ہو، یہ کوئی گارنٹی کسوٹی نہیں ہے جو ممبر پہ بیٹھا ہے وہ مخلص ہو، وہ بزرگ ہو، وہ پہنچی سرکار ہو، اس کا اللہ سے قرب ہو، اس کا اللہ سے تعلق ہو، اور وہ یوں ہاتھ اٹھائے اور کر دے، ضروری نہیں ہے۔ یہ اس کی شان کریمی ہے، وہ ممبر والے کو عطا کر دے یا ساتھ بیٹھنے والے کے جس کے کپڑے میلے ہوں اور بکھرے ہوئے بال ہوں، اور پتہ نہیں اللہ کے ہاں اس کا کیا تعلق ہے۔
میں نے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا شکر کرو، یہ میگزین، تم جس ابکری میگزین کی دن رات پہ محنت کر رہے ہو، میرے ساتھی ہو، اللہ نے مجھے بنیاد بنایا، اگر کر رہے ہو یہ شکر کرو کہ کس خیر کو پھیلا رہے ہو۔ ایک میگزین یہ بھی ہے، یہ جا کے کیا ایک ذہن پیدا کرے گا، کیا سوچ پیدا کرے گا، کیا انسان کے اندر اخلاقی زوال کا ذریعہ بنے گا، معاشرے میں بیٹیوں کو دہلیز سے نکالنے کا ذریعہ بنے گا۔ یہ وہ ہے جو بیٹیوں کو آنچل دیتا ہے، ردا دیتا ہے، چادریں دیتا ہے، عزتیں دیتا ہے، حرمتیں اور غیرتیں دیتا ہے۔ ہاں، کل میں ایک جگہ تھا، میرے مخلص ساتھی میرے ساتھ تھے، صبح کا ناشتہ کیا ہوا 4 بج گئے، ایک سفر میں تھے، میں نے کہا جی کہیں کھانا، اچانک خیال آیا کہ یہاں قریب ایک علاقہ ہے، وہ حضرات سالہ سال سے کہہ رہے ہیں کبھی ہمارے گھر آئیں، قدرتی ان کا نمبر تھا، میں نے فون کیا کہ میں نے کہا میں آپ کے گھر آؤں گا اور کھانا کھاؤں گا، خوش ہو گئے، تو میں نے کہا چائے وغیرہ تو نہیں ہوگی، لسی پیوں گا، ان کو میں نے لسی کا عرض کیا کہ ہلکا نمک ڈال دیجئے گا، کھانا آپ نہیں سوچ سکتے، میں اس جب گھر میں گیا، کہنے لگے جی، میں نے پوچھا کہ آپ کیسے پھنسے، کہا جی ابکری کی وجہ سے، میرے اس بیٹے کی اولاد نہیں تھی، اب بیٹا ہے، اور گھر میں حالات پریشان کن تھے، اور اتنے پریشان کن تھے، صبح کی تھی تو شام کی نہیں تھی، آج ہمارے گھر میں رزق ہے، عزت ہے، برکت ہے اور خیر ہے، اور ہمارے گھر میں عافیت ہے، اور میرا روزہ ہے، آپ سے سنا تھا، میرا نہیں تھا، طارق کا نہیں تھا روزہ، میرا روزہ ہے، میں نے ابکری میں پڑھا تھا، اور پھر کہنے لگے کہ ایام 20 کے روزے 13، 14 اور 15 ہر مہینے کے میں لازم رکھتا ہوں، ہمارے گھر میں دولت بھی، رزق بھی ملا ہے، اور اللہ کی ذات اور مدینے والے کا تعلق ملا ہے، اور ہمارے گھر کا بچہ بچہ رنگا گیا ہے۔ میں ایسی خاموش اور سن رہا تھا، اور دل میں آ رہی تھی کہ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، اہل فکر و نظر طارق جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، کون دیکھتا، تو کون، تیری اوقات کیا۔ رشید میاں صاحب کی بات ہے کہ نامعقولیت ہے، کہنے لگے رشید میاں صاحب ایک بزرگ ہیں، ان کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک پٹی کا انہوں نے بتایا، کہنے لگے ان کے اندر نامعقولیت ہے، میں نے کہا جی میں بھی اسی پٹی سے ہوں، اوہ اچھا اچھا، میں نے کہا مجھے لیبل نامعقولیت کا تو مل گیا ہے، اور واقعی ہے عقل نہیں ہے، ایسی قوم کا جذباتی باتیں اٹھا ادھر پھینک ادھر پھینک ادھر پھینک، میرا اللہ کہتا ہے چل جا تیری الٹی سیدھی کر دیتا ہوں، تو میرا نام لیتا ہے اور میرا نام لوگوں کو سکھا دیتا ہے، طارق تیرے اندر تو ہو نہ ہو لیکن اللہ نے تجھے ذریعہ بنایا، کس نے بنایا؟ اللہ نے، بس تیری وجہ سے اللہ نے ذریعہ بنایا، لاکھوں کروڑوں تک میرا نام پہنچ رہا ہے۔ اچھا آگے آئے، ہمارے وہاں ایک یہاں فیروز پور روڈ کے اندر داخل ہوتے ہوئے اشارے پہ میں رکا نا، اشارے پہ ادھر دیکھا تو ایک گاڑی پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تسبیح کر رہے ہیں، یہ بڑی مونچھیں، داڑھی بھی تھی اور بڑی مونچھیں تھی، میں نے شیشہ کھول کے سلام کیا، اوہ السلام علیکم، 27 کو میری اپوائنٹمنٹ ہے، میں نے آپ کے پاس آنا ہے، 27 کو، اور تسبیح پڑھ رہے تھے، میں نے کہا آپ کی تسبیح، ہاتھ میں وہ رنگ والی تسبیح ہوتی ہے نا، وہ چھوٹی پلاسٹک والی، میں نے کہا آپ کی تسبیح مجھے خوشی ہوئی ہے، بڑے خوش ہوئے، اور جس گھر میں ہم گئے اس گھر والے جو ہے، میری پہلے کال میں نے کی تو انہوں نے میری کال کاٹ دی، میں نے کہا نا میں آپ کے گھر آ کے کھانا کھاؤں گا، ان کے بیٹے کو کی تو اس نے ریسیو کیا، پھر انہوں نے پھر کی، کہنے لگے جی میں آپ کا ٹائم لے رہا تھا، کل ٹائم کھولا تھا، اور کالیں دکھائیں، ملا کے کوئی 600 دفعہ کالیں کر چکے تھے،
بیٹے کو لگا کر آٹو پہ لگایا ہے موبائل، خود بخوری ڈائل ہو رہا ہے، خود بخوری ڈائل ہو رہا ہے۔ 600 دفعہ اس نے جو تعداد بتائی، اللہ کو بیشی معاف کرے، وہ کہہ رہے 600 کالیں کر چکے ہیں، ہمیں 2-4 ٹوکن مل جاتے ہیں، اس دفعہ 1 ملا ہے۔ میں نے کہا میں خود حاضر ہو گیا۔ زندگیاں بدل رہی ہیں، سوچیں بدل رہی ہیں، شرک اور بدعت کے عقائد بدل رہے ہیں، ذہن بدل رہا ہے، وجدان بدل رہا ہے۔ تسبیح خانے کی برکت سے 100 خامیاں، 100 غلطیاں، لیکن اجتماعی طور پہ اللہ کے فضل سے انسانیت ان کی سوچیں اللہ کے نام کی برکت سے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کس کے نام کی برکت سے؟ اللہ جل شانہ کے نام کی، بدل رہی ہیں زندگیاں بدل رہی ہیں۔ جتنا بڑا مجمع آج آیا ہے، اس مجمع کو مخلوق ترستی ہے، سچ ہے۔ بڑے بڑے بورڈ، بڑے بڑے بینر، بڑے بڑے اشتہار اور بڑے بڑے پرکشش اعلانات وظائف کے اور ٹکٹوں کے اور ویزے کے اور عمرے کے اور بچوں کے اور موٹر سائیکلوں کے، اس مجمع کو لوگ ترستے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میں پگھلتا چلا جا رہا ہوں کہ مولا کہیں ایسا نہ ہو مجمع کو دیکھ کے اندر ایک چیز پیدا ہو جائے۔ یہ میرے اور میرے دل کا معاملہ ہے۔ مرنے سے پہلے مجھے کوئی منافق کہہ نہیں سکتا، مرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو مخلص کہہ نہیں سکتا۔ اگر کوئی منافق کہتا ہے اس کے اندر اخلاص ہوگا، سوچ ہوگی۔ مرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو مخلص نہیں کہہ سکتا، یہ پتہ موت کے وقت چلے گا کہ طارق تو مخلص تھا یا منافق تھا۔ آپ حضرات پوری دنیا میں جس شعبے کی کوئی مختلف زبانوں میں پوسٹوں میں ترجمہ کر رہا، کوئی مختلف زبانوں میں درس کو اس میں آواز سے لفظوں میں بدل رہا کہ تاکہ ہمارے خطبات عبقری چھپیں، کوئی انگلش کا ترجمہ، کوئی کس موضوع کا، کوئی کس زبان کا، کوئی جھاڑو کی خدمت کر رہا، پسینہ پسینہ ہے، کوئی لیٹرین دھو رہا، جس کے اپنے خادم ہیں۔ ہمارے یہاں ایک ساتھی آتے تھے، یہاں ڈبل کیبن، ان کے پاس بہت بڑی گاڑی تھی، وہ باہر کھڑی ہوتی تھی اور خود چھپ کے لیٹرین صاف کر رہے ہوتے تھے، بیت الخلاء صاف کر رہے ہوتے تھے۔ میرے دوستو، انسانیت کو آپ خدمت والے کیا دے رہے ہیں؟ دیکھو، گاڑی ڈرائیور لے کے جاتا ہے، حق تو یہ ہے کہ ہوٹل والے اسی کو کھانا کھلائیں، کنڈکٹر اور ایک ساتھ سامان اٹھانے والا لانے والا اس کو نہ کھلائیں، لیکن ڈرائیور کی وجہ سے کنڈکٹر اور سارے عملے کو روٹی مفت ملتی ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا جذبہ کیا ہے۔ خدمت والے حضرات چاہے جس شعبے کی خدمت کر رہے، وہ خواتین ہیں یا مرد ہیں، ہر وقت اپنے آپ کو پڑھتے رہیں، اپنے آپ کو پڑھتے رہیں، اپنے آپ کو تولتے رہیں، وہ میں بھی شامل ہوں۔ اعتراض کی اینک لگا کے آئیں گے نا تو ہر چیز میں کمی نظر آئے گی۔ اعتراض کی اینک لگا کے اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ وہ بندہ خدمت سے ہٹتا جائے گا، سعادت سے ختم ہوتا جائے گا، ہر چیز میں کمی نظر آئے گی۔ میرے اندر بھی، اس نظام کے اندر بھی، خدمت والے ساتھیوں کے اندر بھی۔ ہمارا ایک پرانا ابتدائی ساتھی تھا جو بہت سے ساتھیوں کو لانے کا ذریعہ بنا۔ ایک دفعہ مجھے کہنے لگا، بھون پورا چوک میں بیٹھے تھے، مجھے کہنے لگا کہ مجمع بڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ چیز ہر کسی کے ساتھ ہے، اللہ کے حبیب کے ساتھ بھی مجمع بڑھا تھا۔ پہلے ایک مرد تھے صدیق اکبر، ایک خاتون تھی حضرت ختیجہ، اور ایک بچہ تھا حضرت علی، سارے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ پھر مجمع بڑھتے بڑھتے ایک وقت یہاں تک آیا، کتابوں میں یہاں تک ہے کہ اللہ کے حبیب اپنا دروازہ کھول کے زبردستی اندر چلے گئے اور دروازہ بند کر دیا، اتنا مجمع تھا۔
ایک وقت یہ آیا کہ طواف نیچے کیا اور مجمع کی کثرت، ہر بندہ مل رہا، وقت آیا طواف اونٹنی پہ کیا. جن لوگوں کے سامنے یہ کیفیت ہوگی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ غریبوں سے ملتا ہے، امیروں سے نہیں ملتا، متکبر ہاتھ نہیں ملاتا، مغرور ہے. وہ کہیں گے مجبور ہے. اور جس کے سامنے یہ حالات ہوں گے وہ کہیں گے مغرور نہیں، مجبور ہے. حالات مختلف آئیں گے، ہم اپنے آپ کو ہر سانس، ہر لمحہ، ہر لحظہ پڑھتے جائیں کہ مولا یہ کیوں ہو رہا. اگر کوئی منہ سے بول نکل بھی گیا ہے، کوئی جذبے سے کوئی ایسی بات آ بھی گئی ہے، تو اس پہ ندامت، استغفار کہ مولا بس تو معاف فرما دے، تو کرم فرما دے، خطا ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، میں نے اس کو صحیح نہیں سمجھا. ایک صحابی اللہ کے حبیب کے دروازے پہ بیٹھ اونچا اونچا ذکر کرتے تھے، وجد میں آ جاتے تھے. ایک اور میرے آقا کے صحابی فرمانے لگے یہ ریاکار ہے. تو آقا نے فرمایا مفہوم ہے، تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا ہے؟ یہ ریاکار ہے، دکھاوا کرتا ہے، دل چیر کے دیکھا. جب تک ایک دوسرے کے ساتھ رواداری، محبت نہیں ہوگی، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ یہ اعتراض کی نظریں اور اعتراض کے بول اس کو خدمت کے نظام سے پیچھے ہٹاتے جائیں گے. اور ایک وقت کیا آئے گا، بندہ مجھے 4.5 سال کے بعد ملا، ہمارے ایک ساتھی کو لانے والا. میں نے پوچھا کتنے سال کے بعد ملے؟ کہہ رہے 4.5 سال کے بعد. جی بھر کے تسبیح خانے پہ مجھ پہ اعتراض کیا اور گھٹیا اعتراض کیا. مجھے کہنے لگے اب میرا جی چاہتا میں آؤں، اور اب بھی وہ کبھی کبھی آتا ہے، پر اوپر سے راستے بند ہو گئے ہیں، اوپر سے راستے بند ہو گئے. اعتراض کی نظر، اعتراض کے بول، اعتراض کی سوچ، اعتراض کو پھیلانا. بڑے بڑے محدثین کی کتابوں میں زندگیاں اٹھا کے دیکھیں، ان کی زندگیوں میں کمیاں، خوبیاں، یہ زندگیوں کا مجموعہ ہے. بڑے بڑے نظام اٹھا کے دیکھیں جو موجودہ چل رہے ہیں دین کے نام پہ، وہاں اندر کیا کمیاں، کوتاہیاں. اگر کمیوں کو ہی دیکھنا شروع کر دیں تو پھر زندگی نہیں چل سکتی، پھر نظام نہیں چل سکتا. وہ تو ہر حال میں سب کو ساتھ لے کر چلنا، ہر حال میں سب کو ساتھ لے کر چلنا، یہ خدمت ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، خدمت 2 لفظوں میں ہے بس، ایک احساس اور ایک امانت. 2 لفظوں کا نام خدمت ہے. حویلی میں کام ہو رہا، میں ایک دفعہ گیا، ذمہ دار ساتھی ان کو پورا وظیفہ جی بھر کے دے رہے ہیں تاکہ ان کو معاش اور اپنے گھر کے بچوں کا فکر نہ رہے. پھر گیا جی بھر کے خیانت کر رہے. ابھی میں جمعرات کو درس کے بعد گیا، ٹھیک، تقریباً 6-6.5 گھنٹے کا سفر کیا. وہاں گیا، فجر کی نماز، اذان دی، 2 نفل پڑھے، پھر اذان کو ہو گئی، پھر جماعت کرائی، 3 گھنٹے وہاں رہا، اور دن نکل آیا. وہاں دیکھا جی بھر کے خیانت ہو رہی ہے، جی بھر کے نقصان پہ نقصان کر رہے اور مطمئن ہیں. اور پھر واپس وہاں سے آیا، 2:15 بجے لاہور پہنچا جمعے کے دن. 31 دسمبر اوپر سے ہے، 31 دسمبر کا دم ہے، وہاں ہے وہ ایک پورا ذہن پہ ذمہ داری ہے. کیا بنے گا؟ مجمع آئے گا. دیکھیں یہاں تو ایک سیٹ اپ ہے، پورا نظام ہے. کتنا مجمع آیا؟ 3 گھنٹے میں نکل گیا. دم کا مجمع آیا، بے بہا مجمع آیا، نکل گیا. تو وہاں تو سیٹ اپ بناتے بناتے وقت لگے گا. مسلسل خیانت ہو رہی، مسلسل خیانت ہو رہی.
میرے دوستو، خدمت دو چیزوں کا نام ہے، ایک احساس اور ایک امانت. پیسے کی امانت، وقت کی امانت اور جذبوں کی امانت، ہر چیز کی امانت. خدمت اس چیز کا نام ہے. اور اس میں ایک تیسرا الف آتا ہے، یہ دو الف، احساس کا الف اور امانت کے الف. اس میں ایک تیسرا الف آتا ہے، اعتراض. بس جب یہ آئے گا نا، سر قلم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں باقی بچے گا. اس لیے اللہ جل شانہ نے آپ حضرات کو کتنا بڑا مقام دیا ہے، اب کتنے بڑے نظام کو لے کے چلنے میں میرے ساتھی ہیں. بات پھر وہی ہے کہ اگر میرا جذبہ سچا ہوا، اللہ کر دے، آمین تو کہتے ہیں، اللہ کر دے اور مرنے سے پہلے کر دے. اگر میرا جذبہ سچا ہوا تو میرا سارا نظام میرے ترازوں میں تلے گا. اگر میرا جذبہ سچا نہ بھی ہوا، اللہ نہ کرے، آپ کا تلنا تو کہیں جائے گا ہی نہیں. اور اس لیے قیامت کے دن جب بندہ جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، تو فرمایا جائے گا یہ اتنے پہاڑ سارے تیری نیکیاں ہیں مولا، اتنے حج ہیں، میں تو صاحب نصاب تھا ہی نہیں، سفید پوش آدمی تھا، میں تو حج پہ نہیں گیا. اتنے حج اور اتنے کروڑوں اربوں کے صدقات اور اتنے بکرے اور اتنی خدمتیں اور اتنی عبادتیں اور اتنی تہجدیں اور اتنے نوافل اور اتنا خشوع خضوع، اتنا دھیان، یہ چیزیں مولا. مولا یہ کسی اور کا حساب کتاب ہے، فرشتوں سے غلطی ہوئی ہے، میں تیرا ہے. آج انصاف کا دن ہے، دی ڈے آف ججمنٹ. آج انصاف کا دن ہے، آج تیرا ساتھ انصاف ہوگا. تو مولا پھر یہ کیا ہے؟ ہاں جی، سو تو نہیں رہے ہیں؟ آئے تھے سکھر سے اور سو رہے. کوئی ایسا تو نہیں مولا کہ یہ تیرا نظام؟ انہیں کہنا یہ انصاف کا دن ہے اور انصاف کریں گے. کیسے انصاف مولا؟ تو ذریعہ بنا تھا ان سارے لوگوں کا، تو نے خود نہیں کیا. یعنی تیرے پاس پیسے نہیں تھے تو حج پہ نہیں جا سکا، مالی نہیں تھا، تیرے پاس اتنی زندگی کا وقت ہی نہیں تھا تو اتنی باتیں کر سکا. تو ذریعہ بنا، خود بھی کرتا رہا اور ذریعہ بنا. پھر تیری وجہ سے 3 اور ذریعہ بن گئے. تو نے 3 کو اور کو ذریعہ بنا دیا، 3 نے 10 کو بنا دیا، 10 نے 15 کو بنا دیا، 15 نے 50 کو بنا دیا، 50 نے 100 کو بنا دیا. ذریعہ بنتے 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 یہ ساری نیکیاں تیرے نام اعمال میں. فرمایا ساری امت کی نیکیاں صدیق اکبر کے نام اعمال میں جائیں گی. پہلا مرد وہی تھا، ساتھ دینے والا اور مالدار تھا. آقا کی بارگاہ میں تو وہ تو ہوں گا جو، لیکن صدیق اکبر کیوں؟ وہ ذریعہ بنے تھے. آپ خدمت والے ذریعہ بن رہے ہیں انسانیت کا، امت کا، عالم کا. آپ انسانیت کا ذریعہ بن رہے ہیں. خلیفہ غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ اول دین پور شریف، حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی حضرت حماد اللہ حلیجی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دعا دی چلتے ہوئے زندگی کے آخری ایام میں. اور دعا کیا دی؟ وانیا انشاءاللہ حاسد پیدا کریں، جا تیرے حاسدین زیادہ ہو جائیں. تو حاسدین کس وقت زیادہ ہوں گے؟ بڑی عجیب دعا ہے. مان انشاءاللہ حاسد پیدا کریں. حاسدین کس وقت پیدا ہوں گے؟ جب شہرت ہوگی، کام لیا جائے گا، ایک غلغلہ ہوگا اور ایک دھول اڑے گی اور مخلوق خدا کو فائدہ ہوگا اور ہر بندے کے مسائل اللہ غیب کے خزانے سے حل کرے گا. پھر ادھر ادھر سے حاسدین پیدا ہوں گے، نیچا دکھانے والے، الزام لگانے والے، تہمتیں لگانے والے، ٹانگیں کھینچنے والے، نظام کو بگاڑنے والے. جا حاسدین پیدا ہوں تیرے. بظاہر تو عجیب دعا ہے کہ درویش نے کیسی دعا کر دی.
کہ تیرے حاسدین پیدا ہوں۔ میرے دوستو، اپنی زندگی کے سفر میں چلتے ہوئے ہر پل اپنے جذبوں کو پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، اپنی زندگی کے جذبے کو سمجھتے رہیں، اور ہم نے ساتھ سب کو لے کے چلنا ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا۔ میں نے مسلسل ایک چیز اپنے بڑوں کی کتابوں میں پڑھی ہے، مسلسل پڑھی ہے، اور بڑوں میں دیکھی بھی ہے، کہ قریب کا ساتھی جب دیکھا کہ وہ ہر چیز پہ اعتراض کر رہا، اس کو خدمت سے محروم کر کے اس کو اکرام دینا شروع کر دو، بس ختم، اس کا اکرام کرو، اس کو خدمت کے کسی شعبے میں نہ دو، بس اس کا اکرام کرو، احترام اور دل سے کرو۔ میں نے بڑوں کی زندگی میں پڑھا اور بے بہا دیکھا۔ میرے سامنے حضرت افغانی کا ایک واقعہ، میرے استاد تھے عبد الجلیل صاحب، بہت بڑے اسکالر تھے۔ وہ حضرت افغانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم نشین بھی تھے، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے۔ ان کے بھائی عبد الغنی صاحب نے حضرت افغانی کے سارے خطبات، ساری کتابیں جمع کی ہیں، اب بھی انہی کے نام سے ہیں۔ ان کی زندگی میں نے یہ سفر دیکھا۔ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں میں نے یہ چیز دیکھی، ایک دفعہ دیکھی، مختصر سی، بہت زیادہ سنی، بے شمار علماء اللہ والوں کو۔ حضرت بہلوی کے ہاں میں نے یہ دیکھا نہیں، سنا، پڑھا۔ ہر سانس اپنے آپ کو سمجھتے رہیں، پڑھتے رہیں، اللہ آپ سے کتنی بڑی خدمت لے رہا، اللہ سے آپ سے کتنا بڑا نظام آپ کے ذریعے سے کر رہا۔ آپ خوش قسمت ہیں، سچی بات۔ کتنے لوگ آپ کی وجہ سے خودکشیوں سے، وہ کل وہ صاحب کہہ رہے تھے، کہنے لگے بس خودکشی جو ہے نا، مجھے پتا تھا حرام تھی، بس اٹک اٹک کے کہہ رہے تھے، بار بار خیال آتا تھا کہ صبح کی ہے تو شام کی نہیں ہے، رات کی نہیں ہے، غربت، تنگ دستی، اتنے حالات ہو گئے تھے۔ آپ خدمت والے حضرات نے، چاہے وہ سپیکر کی خدمت، بجلی کی خدمت، لیٹرین کی خدمت، روٹی کی خدمت، لکھنے کی خدمت، لکھانے کی خدمت، سامان اٹھانے کی خدمت، چٹائیاں بچھانے کی خدمت، کرسیاں اٹھانے، خدمت والے حضرات ہیں آپ حضرات۔ آپ کتنے لوگوں کو خودکشیوں سے اللہ کی توفیق سے بچا چکے ہیں، خودکشیوں سے بچا چکے ہیں، خودکشیوں سے۔ اس دن میرے ساتھی آئے، مولانا عادل اور ایک اور ساتھی آئے میرے کمرے میں، فیملی نکل کے گئی، ان کا خط سامنے پڑا تھا۔ میں نے کہا خط پڑھو۔ ان حضرات نے خط پڑھا تو ایک خاتون کا خط تھا، دیہات کے گاؤں کے رہنے والی تھی، بھائی پڑھ لکھ گیا، شہر اسلام آباد آ گیا، وہاں شادی ہو گئی۔ اس کو پڑھنے کے لیے بھائی کے پاس بھیجا۔ بھائی کی بیوی بیچاری کردار کی کمزور تھی، اس نے اپنی راہوں پہ اس کو لگا دیا۔ کوئی دن اور کوئی رات ایسا نہیں تھا کہ اس کا بستر بدلتا ہو، اور کہیں سے اللہ نے درس کی ترتیب دی۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ آپ نے اس کا لفظ تو یہ تھے، میں کون؟ اللہ ہی ہے، میری نظروں میں حیا پیدا کر دیا، میرے اندر طہارت پیدا ہو گئی، میرے اندر پاکیزگی پیدا ہو گئی۔ اب خط تو بظاہر یہ کہہ رہا آپ نے، لیکن نہیں، میرے سارے خدمت والے، چاہے وہ کمپیوٹر والے ہیں، چاہے وہ پرنٹنگ والے ہیں، چاہے وہ کیل ٹھونکنے والے ہیں، چاہے وہ دنیا کا نیچے سے، یہ سارے اس کامیابی، اس خیر، اس برکت میں حصے دار ہیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں آپ کی تسلیوں کے لیے نہیں کہہ رہا۔ جو بھی نیک نیتی سے چل رہا، سچے جذبے سے چل رہا، وہ اس میں حصے دار ہے۔ اور اگلی بات بتاؤں، اس کے گھر میں خیریں پہنچ رہی، برکتیں پہنچ رہی، اور اس کے گھر کے کام بن رہے۔ بے شمار یہاں لوگ آئے، ہمارے ہاں درود محل میں وہاں ایک چوکیدار آیا، مجھے پتا چلا کہ وہ جانا چاہ رہا، میں سمجھ گیا کہ اس کے اب کام بن گئے ہیں۔ میں نے اس سے
پوچھا، میں نے کہا تیرے کیا کیا مسائل تھے جب آیا تھا؟ اس نے کہا رزق نہیں تھا، گھر نہیں تھا. اب کیا کیا ہوا؟ گھر بن گیا، بیٹا نوکری پہ لگ گیا، رزق مل گیا، بیماریاں ختم ہو گئیں، جادو ختم ہو گئے، اثرات ختم ہو گئے، گھر کے جھگڑے ختم ہو گئے، گھر کے مسائل حل ہو گئے، مشکلیں دور ہو گئیں، پریشانیاں دور. لسٹ بنائی اس نے پوری، حل ہو گیا. اور اس کے بعد وہ چلا گیا کیونکہ مسائل حل ہو گئے نا. اور حالانکہ ہم اس کو بھرپور تنخواہ دیتے تھے. پوری دنیا میں پوری انسانیت کو جو خیر مل رہی، آپ حصے دار ہیں. اور پوری دنیا میں جو یہاں سے کسی کو نقصان مل رہا، وہ اکیلا حصے دار ہوں، وہ میرا قصور ہے، آپ کا نہیں. اس کے لیے میرے لیے آپ استغفار کریں، میں بھی کرتا ہوں. اللہ مرنے سے پہلے مجھے توبہ کی توفیق دے دے. پوری دنیا میں جو لوگوں کے مسئلے حل ہو رہے، جو غربت، جو تنگ دستیاں، جو خودکشیوں سے لوگ، اور جو حیا اور ایمان اور اخلاص اور اخلاق مخلوق کو مل رہا، اس میں آپ پورے کے پورے خدمت والے دنیا کے جس کونے میں بیٹھے میری آواز کو سن رہے، وہ اس کے حصے دار ہیں. آپ حصے دار ہیں. جس شعبے کی خدمت کر رہے، میں نے آپ کو کبھی شاباش دی ہو یا نہ دی ہو، اور شاباش کی توقع رکھنے والا زیادہ عرصہ چل بھی نہیں سکتا، یہ بھی بتا دوں. تعریف زیادہ عرصہ چل بھی نہیں سکتا. شاباش کی توقع رکھنے والا اور تعریف کی توقع زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا، کیونکہ اسے شاباش ملتی رہے گی تو چلتا رہے گا. جس دن شاباش نہیں ملے گی، وہ کہے گا میری طرف تو دیکھا ہی نہیں، فلاں کو تھپکی دے کے چلے گئے، مجھے تو دیکھا ہی نہیں. جو بھیڑ بن کے بس یوں سر جھکا کے چلتا رہے گا، وہ چلتا رہے گا. اور جو بکری بن کے یوں دیکھے، ادھر سے اگر واہ واہ ملی تو زندہ باد، آہا ملی تو یہ گیا وہ گیا، وہ نہیں چل سکے گا. شاباش کی توقع رکھنے والا زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا. جو اللہ کے لیے کر رہا اور چل رہا، وہ چلتا رہے گا اور اللہ اس کو چلاتا رہے گا. وہ تسبیح خانے سے باہر ہے، چلتا رہے گا. اندر خدمت میں آ چکا ہے، وہ چلتا رہے گا. ہم اپنے جذبوں کو ہر وقت پڑھتے رہیں کہ ساری خامیاں ہیں طارق میں اور طارق کے نظام میں، لیکن اس ساری خامیوں کے بعد اللہ نظام عالم میں پھیلا کیا رہا اور مخلوق خدا کو کتنا کچھ مل رہا. ایک طرف ترازو میں وہ ہے، ایک طرف وہ ہے. کوئی اللہ کا خاصی بندہ ہوگا جو اس ترازو کو مسلسل پڑھ رہا، خامی والے ترازوں کو، اس ترازو پہ اس کی نظر ہی نہیں جا رہی. جب یہ زندگی کی کیفیت آئے گی، پھر صحابہ پہ بھی اعتراض اٹھے گا. میں ایک دفعہ گیا ایک بندے کے پاس، اچانک کمرے میں گیا، ایک کتاب پڑھ رہا تھا. ایسے دیکھ کے کتاب بند کی. نہ کتاب کے ٹائٹل میں کسی بدبخت نے صحابہ کرام کی جتنی بھی خامیاں اور غلطیاں تھیں اس کو اکٹھا کر کے وہ کتاب پڑھ رہا تھا. میں کہ مولا خیر کر دے اس کا. ابھی اسی عید پہ میں اسے ملنے گیا، اس کو فالج ہو گیا. میں ملنے گیا تو میں نے دیکھا، میں نے کہا مولا خیر کر دے، لگتا ہے وقت تو اخیر ہے، پتہ نہیں طارق پہلے یا وہ پہلے. میں نے کہا کسی درویش کی. میں نے منت کی انتہا کر دی کہ گاڑی باہر لاؤں گا، میں آپ کو حضرت میاں مسعود صاحب سے آ کے بیعت ہو جائیں، درویش ہیں ان سے. آخر کر دی. اس کا بیٹا سارا گھر اس درویش سے بیعت ہے، لیکن وہ شخص نہیں اٹھا اور اس شخص نے عجیب و غریب اعتراض کیے. میں نے کہا یہ اس اعتراض کے اثرات اس کی زندگی پہ ہیں کہ اس کی عمر ڈھل گئی ہے. اگر پھر انسان دیکھنا شروع کرے تو پھر انسان بہت آگے نکل جاتا ہے، آگے نکل جاتا ہے. خاص نمبر ہے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا، اول سے آخر سارا پڑھا، انڈر لائن ہے سارا. تو اس میں لکھا ہے کہ ایک شخص تھا عبد الواحد ملتان کا، اس نے اپنا مضمون لکھا. وہ
سینما کے نا بڑے بڑے پوسٹر لکھتا تھا. پہلے دور میں نا سینما میں بہت بڑے بڑے پوسٹر لگائے جاتے تھے. اب تو سینما کی دنیا اجڑ گئی. تو اللہ والوں سے نسبت پیدا ہوئی تو یہاں آ کے خدامندین کی پھر سرخیاں لکھتا تھا. ایک رسالہ نکلتا تھا, اس کی سرخیاں لکھتا تھا. حضرت لاہوری کی خدمت میں رہتا تھا. لیکن اس کی طبیعت میں ہر کسی پہ اعتراض تھا, ہر کسی پہ اعتراض. جس کی کوئی کمی خامی دیکھی اس پہ اعتراض. پھر اس نے اپنے شیخ پہ اعتراض شروع کر دیا کہ جی انہوں نے باہر دروازے کے کیوں لگایا ہوا ہے, دروازہ نہ کھٹکھٹائیں, اگر موجود ہوا تو مسجد میں آ جاؤں گا, دروازہ نہ کھٹکھٹائیں. یہ حضرت مسافہ زیادہ کیوں نہیں کرتے, لوگوں سے ہاتھ ملانے چاہیے, اتنی دور دور سے لوگ آتے ہیں. حضرت ہر سال حج پہ کیوں جاتی ہیں, پیسے غریبوں کو دے دیں, ان میں بھی شامل ہوں. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ پہ اس نے اعتراض کرنے شروع کر دیا. فلاں مالدار آیا تھا, اس کو حضرت نے مسند بچھا کے دی تھی, کھانا اچھا دیا تھا, عام لنگر دیا تھا, اسے پتہ نہیں ہے اسلام کے اندر حفظ مراتب ہے. عبس وتولی ان جاء العامہ. یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی؟ عدی بن حاتم آیا, حاتم تائی کا بیٹا, مسلمان نہیں تھا, کملی ساری کائنات سے قیمتی میرے آقا نے اسے بچھا دی اس کے لیے, آپ اس پہ بیٹھیں. پھر کہیں گے جی مالداروں کا تو ہمارے بزرگوں کے ہاں کیوں ہوتا ہے جناب, یہ خواص کا حلقہ ہے یا عوام کا حلقہ ہے؟ امت کے نباز ہیں. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی ایک پوری کتاب ہے حفظ مراتب پہ, اور لکھا ہے جہاں حفظ مراتب ختم ہو جائیں گے, لکھ لینا میری بات کو, وہاں فتنے کھڑے ہو جائیں گے. اگر حفظ مراتب کا خیال نہیں رکھا جائے گا, اللہ نے جس کو مرتبہ دیا ہے اس کا اگر خیال نہ رکھا گیا, فتنے کھڑے ہو جائیں گے. حفظ مراتب, اللہ کے ہاں جنت میں بھی مرتبے ہیں, یہ جنت نچلے درجے کی ہے, یہ اتلے درجے کی ہے, یہ جنت الفردوس ہے. جنت میں بھی مرتبے ہیں. اس نے پھر اعتراض شروع کر دیا شیخ کے ہر کام پہ, اور اعتراضات آپ پڑھیں. پھر میں اس کی تحقیق میں لگا کہ اس کا کوئی تفصیلی مضمون مجھے مل جائے. جہباز مرزا کا ایک نکلتا تھا رسالہ تبصرہ, وہ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ کے ساتھیوں میں سے تھے. تبصرہ, اس میں مجھے پھر تفصیلی مضمون ملا. تبصرے میں اس میں یہ بھی تھا کہ حضرت کانوں کے کچے ہیں, جو پہلے آ کے کہہ دے اس کی بات مان لیتے ہیں, جو ادھر سے آ کے اس کی بات مان لیتے ہیں. حضرت بات کی تحقیق نہیں کرتے. رسالے میں یہ شامل ہونا تھا, حضرت نے یوں کر دیا, اس طرح ہونا. عجیب و غریب باتیں. ہر بندہ کانوں کا کچا ہے. سنی بات اثر کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ حضرت نے ایک دفعہ بلایا کہ عبد الواحد ملتان واپس چلا جا, تیری خیر اس میں ہے. اس کو واپس بھیج دیا. حضرت کا جب وصال ہوا تو پھر وہ بہت رویا, لیکن اب رونا بیکار تھا. کہ میں حضرت مجھے بیٹھ کے سمجھاتے تھے, مجمع میں سمجھاتے تھے, انفرادی سمجھاتے تھے, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. ایک دفعہ حضرت نے فرمایا عبد الواحد تو چلا جا. عبد الواحد بیگ لکھا ہوا تھا اس کا نام, چلا جا. اور بات یاد آئی, حکیم آزاد شیرازی صاحب میرے وہ محسن ہیں جنہوں نے میرے شیخ سے مجھے ملوایا تھا. ایک نکلتے تھے, ان کا رسالہ نکلتا تھا, اس کا نام تھا تذکرہ. حکیم آزاد شیرازی صاحب کا نکلتا تھا رسالہ تذکرہ. وہ ابھی بھی میرے پاس اس کی چند فائلیں وہیں احمد پور میں ہیں. تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ان سے تعلق تھا, کیونکہ حضرت مدنی کی نسبت تھی ان کے ساتھ, وہ بھی, اور حضرت امیر شریعت کی, وہ خیر وہ ایک لمبی کہانی, حضرت کی نسبت تھی. ہم جب لاہور میں آتے تھے تو حکیم صاحب کے ہاں قیام ہوتا تھا. تو حضرت جو تھے, حضرت شیرازی صاحب,
حکیم آزاد نام تھا انور علی، نام انور علی، فیصل آباد کے تھے، شیخ تھے، اور والد کا نام تھا عنایت علی۔ ان کی قبر بھی اب بھی ان کے سامنے ہے، عنایت علی۔ ابھی وہاں ان کی اولاد وہیں فاروق گنج میں رہتی ہے، لاہور میں، شمالی لاہور۔ تو ہاں، حکیم آزاد شیرازی صاحب کے ہاں میں تھا، آنا جانا تھا، تعلق تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے ملاقات انہوں نے ہی کرائی تھی، حکیم آزاد شیرازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس دن ایک فیملی آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے مرشد کو دیکھا تھا، شیرازی صاحب، میں نے احمد کو بلایا، میں کہ مل اس فیملی سے، یعنی ہم نے دیکھا تھا، میرے میاں جاتے تھے، فوت ہو گئے، خاتون بوڑھی تھی، ان کی فیملی تھی، کہنے لگے ہم دم کرا اور دعا کرا کے آتے تھے، وہ شیرازی صاحب کے پاس تھے اور باقاعدہ حلیہ بتایا۔ میں نے کہا ہاں یہ میرے شیخ کا حلیہ۔ شیرازی صاحب نے جو بات کہی وہ یہ کہی کہ کچھ دینی علم رکھنے والے اپنے مسلک کے علماء حضرت لاہوری کے کشف پہ مسلسل اعتراض شروع کر دیا، کہ اپنی طرف سے آنکھیں بند کر کے گھڑتے ہیں کہ مجھے کشف ہوتا ہے۔ اعتراض کا ایک پورا نظام چلا، پورا اتنا طوفان اٹھایا، غیروں کی طرف سے تو طوفان تھا ادھر ادھر، مسجد وزیر خان کی طرف سے طوفان تھا، اور جگہ کی طرف سے بہت طوفان تھا، اپنوں نے طوفان حضرت کے کشف پہ اٹھایا۔ یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ کس طرح ہے، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، اس طرح اپنی بزرگی کا ڈنکا بجوانا چاہتے ہیں، اپنی بزرگی کی شہرت کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کرتے۔ کہ حضرت خاموش، حجت اللہ البالغہ نماز فجر سے پہلے پڑھاتے تھے خواص کو۔ اس کتاب کے بارے میں تو یہاں تک ہے کہ اس کو جنگل میں جا کے پڑھائیں، کچھ لوگ ہوں، ایک یہ کتاب اور ایک ان کی کتاب جو میں نام یاد آ جائے گا، ان کی کتابیں ہیں۔ تو خیر وہ فجر کے پہلے پڑھاتے تھے، فجر کے بعد عمومی درس ہوتا تھا ان کا، فجر کی نماز کے بعد 2 گھنٹے، پونے 2 گھنٹے کا۔ یہ مجھے شیرازی صاحب نے بتایا۔ ایک طوفان اٹھا دیندار طبقے کی طرف سے، دین کا علم رکھنے والے طبقے کی طرف سے، یہ اٹھا بہت زیادہ، باقاعدہ لٹریچر چھاپا گیا ان کے خلاف، بانٹا گیا۔ حضرت مدنی تشریف لائے، ان تک پہنچا تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بس ایک بات فرما دی کہ مولوی احمد علی، اگر تو آپ کے دل میں اخلاص ہے تو کرتے رہنا، یا تو اللہ ان کو ہدایت نصیب کر دے گا یا پھر اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ اور فرمانے لگے میں وہ شخص ہوں جس پہ گندے انڈے اور گندے ٹماٹر مارے گئے، گندے انڈے اور گندے ٹماٹر مارے گئے، اور اپنوں نے مارے تھے، اپنوں نے مارے تھے۔ یہ علم رکھنے والوں کے لیے بات ہے، اس کی وضاحت نہیں چاہیے۔ جن کو پتہ ہے وہ پتہ رکھیں، جن کو پتہ نہیں ان کا پتہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مجھے وہ ہوں، میں گندے انڈے مارے گئے، لیکن میں اپنے مشن میں مستقل رہا اور مقیم رہا، پکا رہا۔ اگر اخلاص ہے، اندر سچ ہے تو لگے رہو، لگے رہے۔ آج ان لوگوں کا نشان نہیں ملتا جنہوں نے حضرت کے خلاف ایک بھانبڑ اٹھایا تھا۔ حضرت کے خلاف ایک بہت بڑے صاحب نامور شخص نے ایک کتاب لکھی تھی، التقصیر فی التفسیر، میں نے وہ پڑھی ہے، چھوٹا سا کتاب چاہے، التقصیر فی التفسیر، حضرت کی کتاب ہے تفسیر۔ اس کے اوپر لکھا تھا کہ انہوں نے اپنی تفسیر میں کونی تقصیریں، یعنی غلطیاں کون سی بھی ہیں، انہوں نے غلطیوں کے اوپر کتاب لکھی اور پھیلائی، اور وہ کتاب پھیلی، پر یہ لگے رہے۔ جنازے نے بتایا کس کا جنازہ جا رہا، کہ وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ حق اور باطل کا فرق ہمارے جنازے بتا دیں گے، مفہوم ہے۔ میرے دوستو، ہر کام کرنے والے کے اوپر یہ طوفان، یہ نظام اٹھا ہے۔
جو مخلص ہے وہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، اور اللہ کے لیے چلتا رہے گا، اور ہمت اور محنت کر کے چلتا رہے گا، اور آپ حضرات بہت بڑا اجر پا رہے ہیں۔ میں اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں، اس کی رحمت پہ یقین کے کہہ رہا ہوں، یہاں کا روٹی پکانے والا ہے نا، روٹی پکانے والا اور برتن دھونے والا اور یہاں کا جھاڑو دینے والا بھی انشاءاللہ کوئی بھی خدمت کرنے والا، روٹی اور جھاڑو کا میں نے نام لے لیا، کوئی بھی، کیونکہ خدمت کے شعبے ہی اتنے، میں کس کس کا نام لوں؟ قیامت کے دن جب جائے گا نا، ایسی نظر پڑے گی اور انبار پہاڑ دیکھے گا نیکیوں کے، اور جائے گا ڈرتا کانپتا کہ اماں چھوڑ جائے گی، بہن بھائی سب کچھ چھوڑ جائیں گے، سب کچھ چھوڑ، ہر بندہ خالی ہوگا، اور منہ میں ایسے انگلی ڈالے گا، ہائے حسرت، اور انگلی چبانا شروع کرے گا، احساس بھی نہیں ہوگا، بازو چبا جائے گا سارا، احساس ہی نہیں ہوگا۔ میرے پاس ایک مریض آیا، اس نے کہا اس کو مرگی کا دورہ پڑا، آدھا ہاتھ آگ میں تھا، مائی تھی، آگ میں پڑا رہا، ہاتھ جل گیا، آخر کاٹنا پڑا، احساس ہی نہیں تھا۔ مرگی کا دورہ پڑا نا، تو وہی دورہ جب پڑا، ہاتھ گیا آگ میں، ہاتھ جل گیا، آخر کاٹنا پڑا۔ جب احساس نہیں ہوتا پھر ہاتھ جل جائے، چب جائے، کیا ہے؟ تو قیامت کے دن اتنا انسان پریشان ہوگا، اور جب یہ پریشان جائے گا، پہاڑ دیکھے گا نیکیوں کے، تو پتہ نہیں حسرت سے دیکھے گا، پتہ نہیں کس کے ہیں، فرشتہ کہے گا کہاں سے آیا؟ میں اللہ کی رحمت کے گمان میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ میں وہیں رہتا تھا، تو کیا کرتا تھا؟ تو انہیں میں فلاں کام کرتا تھا۔ تو جب بتائیے کہ نیکیاں کس کی ہیں؟ اس نے کسی نبی کی، کسی ولی کی، کسی صحابہ اہل بیت کی۔ وہ پاگل آدمی، ان کی بہت زیادہ ہیں، وہ تو بڑی ہستیاں تھیں، یہ تیری ہیں؟ ہاں میری ہیں۔ اس وقت اگر برین ہیمریج ہونا ہوتا، ہارٹ اٹیک ہونا ہوتا تو اس وقت ہو جاتا، کیونکہ اس وقت برین ہیمریج، دماغ کی رگ پھٹنا اور ہارٹ اٹیک کی کہانی نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ اچھا میری ہیں، یہ کہاں سے؟ کہ وہ تسبیح خانے کے ساتھ نہیں جڑا تھا، تو کسی شعبے کی خدمت میں للہ فی اللہ جڑا رہا، رکاوٹیں ناگواریاں آتی رہیں، جڑا رہا، وہاں سے پھر جو خیریں پھیلیں اس میں تیرا بھی حصہ، کھنجا کرتے ادھر سے پکڑ کے تیرا بھی حصہ ہے، ورنہ یہ اس کا حصہ ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ فرشتہ نا بڑا سارا فرشتہ تھا، اتنا بڑا سار تھا کہ سارے آسمان جتنا بڑا، جھولی کتنی بڑی ہوگی، اس میں نیکیاں، انہیں کہا یہ اس کا حصہ ہے، یہ اس کا حصہ، یہ اس کا حصہ، یہ اس کا حصہ، اس کا حصہ، اس نے کہا طارق کا حصہ، انہیں کہا تھوڑا سا اس کا بھی ہے، باقی سارا بانٹو۔ اب بانٹتے نا روز حصے تقسیم کر رہا، کیونکہ روز خیریں پھیل رہی اور اللہ کی مخلوق روز برکتیں، عافیتیں اور خیریں لے رہی۔ اب حصہ کرتے یہ بندہ گیا مر، جب مرا تو مرتے ساتھ ہی اس کا حصہ ختم ہو گیا؟ نہیں ختم ہوا، کیونکہ یہ جو پودا لگا کے گیا تھا اس کے ذریعے سے اور پودے لگے، اس کے ذریعے سے اور پودے لگے، اس کے ذریعے سے اور لگے، یہ کسی نہ کسی شعبے میں للہ فی اللہ خدمت میں لگا رہا، اور کوئی ناگواری آئی، اچھا کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں، یہ چھوٹی موٹی چیزیں ان راہوں کا حصہ ہوتی ہیں۔ میں اپنے جذبے کو دیکھتا رہوں، کیا میں سچا ہوں؟ احساس اور امانت، وقت کی امانت، چیز کی امانت، پیسے کی امانت، ہر وقت لمحے کی امانت، اور احساس، بجلی چل رہی، پنکھا چل رہا، چیز ضائع ہو رہی، خراب ہو رہی، نقصان ہو رہا، احساس، تو اللہ پاک کے ہاں اتنا بڑا حصہ۔ پھر فرمایا کہ یہ بندہ گمان کرے گا، کاش میں دنیا کا کوئی کام نہ کرتا اور میں تسبیح خانے پڑا رہتا اور وہاں کی خدمت کرتا رہتا، آج اتنا بڑا اجر۔ اور کتابوں میں یہاں تک ہے کہ بعض لوگوں کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی کہ وہ پھر لوگوں کو بانٹنا شروع کر دیں گے۔ ایئرپورٹ پہ آیا تو ایک بندہ کھجوریں بانٹ رہا تھا، میں نے کہا برکت والی کھجوریں میں بھی لوں، معلوم ہوا وزن زیادہ ہو گیا تھا، تو اس میں کچھ کپڑے، ٹیپ ریکارڈر، کچھ چیزیں تھیں، تو اب وزن کے لیے کھجوریں بانٹ رہا تھا۔ وہ میں نے بھی کہیں، المہاجرون فی سبیل اللہ
والمساکین، وہ مجر کجورے للمساکین والمہاجرین، اس میں بھی شامل تھا. میں کجورے بانٹ رہا، مجھے کیا پتا. بعد میں پتہ چلا کہ وزن زیادہ ہو گیا. اس میں کوئی کپڑے کے تھان بھی تھے، کوئی ٹیپ ریکارڈ بھی تھے، کوئی VCR بھی تھا اس دور میں، یہ بھی تھا. انہوں نے کہا وزن زیادہ ہو گیا، انہوں نے کہا کھجوریں فارغ کرو. وہ کھجوریں میں نے بھی کہیں. قیامت کے دن اس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی، لوگوں کو تقسیم کرے گا، ہوڑ ہوں گے اور ختم نہیں ہوں گے. آپ وہ حضرات ہیں، اللہ نے آپ کو وہ نسبت دی ہے، اللہ نے آپ کو وہ جذبہ دی ہے. میں اس دن ایسے راہ چلتے چلتے نا ایک صاحب کی دکان پہ چلا گیا. میں اس کی دکان پہ بیٹھا تھا اور خیال آیا یہ میرا وہ ساتھی ہے ویرانوں میں، جب ویرانے تھیں وہ جگہ کوئی نہیں تھا، یہ ویرانوں میں ساتھ رہا، اس نے ویرانوں میں خدمت کی. آج وہاں بلڈنگز بن گئی ہیں، بنیاد کا پتھر ہے، بنیاد کا پتھر ہے. کہاں کا پتھر ہے؟ بنیاد کا پتھر ہے. اور بنیاد کا پتھر نظر نہیں آتا، یہ بلڈنگ کے بڑے بڑے بیم، یہ چھتیں، یہ ہال، قاسم ہال، یہ نظر آتا ہے. اس کے نیچے بنیاد کا جو پتھر ہے وہ نظر نہیں آتا. میرے دوستو، اللہ نے آپ کو نسبت دی ہے، بڑے اونچے کام سے جوڑا ہے، بڑے اونچے کام سے جوڑا ہے، بڑی اونچی نسبت سے جوڑا ہے، بڑی اونچی نسبت سے جوڑا ہے. آپ خوش قسمت ہیں. باقی خدمت یہاں ختم ہو جائے وہ ختم نہیں ہوگی. بندہ تھا ہمارے پاس کرتے کرتے کہنے لگا یہاں خدمت کب ختم ہوگی. نا کام کب ختم ہوگا، اس نے جو لفظ کہا نا کہ کام کب ختم ہوگا، انہوں نے کہا یہ بس ہے، تارے ختم ہو جائے تو ہو جائے ورنہ یہاں بس ہے. آپ کہیں خدمت ختم ہو جائے، بھائی آپ نے اربوں انسانیت کو دعوت دی ہوئی ہے اور ان کو لے کر چل رہے ہیں. یہ تو رب کی کریمی ہے کہ اللہ تھوڑے سے بندوں سے اتنا بڑا نظام چلا رہا. میں مکہ مکرمہ میں تھا، ہاں مکہ مکرمہ میں، ہماری بلڈنگ کے ساتھ ہی یہاں پاکستان کے کچھ بڑے تھے، علماء کرام تھے. میں ان کے پاس چلا گیا تو وہ نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، تو ہم لاؤنج میں بیٹھ گئے تو میں نے ان کے سامنے جو IT کی رپورٹ دکھائی تو اوروں کو بلایا، ادھر آئیں پراچا صاحب آپ بھی آئیں، فلاں آئیں فلاں آئیں، یہ دیکھیں. اور ماننے لگے میں نے ان کے پاس اپنی ٹیم بھیجی تھی کہ جا کے ان کا IT کا نظام دیکھ کے آؤ. میں حیران ہوں یہ کیا ہے، بہت بڑا کام لے کے آپ چل رہے. وہ تو اللہ کی مدد ہے، جتنا بڑا آپ کام کر رہے، اتنے کام میں اتنا کچھ ہو جائے، اس کے لیے تو بڑی بڑی ٹیمیں ہوتی ہیں. ہمارا تو ایک بندہ خود ٹیم ہے. میں تو یہ دیکھتا ہوں جب کوئی شعبہ ہو، ہمارا ایک فرد، ایک پوری جماعت ہے، ایک ٹیم ہے. اس کا کمال نہیں، اس کی رحمت کا کمال، اس کی مدد کا کمال، اس کی عطا اور شفقت کا کمال ہے. بس اس نے سایہ کیا ہوا ہے اپنی رحمت کا اور کیے رکھے. تو اس لیے اللہ پاک نے نا آپ کو ایک بڑے کام سے جوڑ دیا، بڑی نسبت سے جوڑ دیا. اس میں ادھر ادھر سے حاسدین کی ہوائیں چل رہی، طوفان اٹھ رہے، باتیں ہو رہی. ان سب سے بے نیاز ہو کہ کیسے ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار. دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے پہاڑوں سے گزر جا. ہماری منزل بہت اونچی ہے، بہت آگے ہے، بہت آگے. تو ہم تو اتنا بڑا کام لے کے چل رہے، اتنی بڑی محنت لے کے چل رہے. اس محنت میں اپنے عزم مضبوط ہوں، اپنے جذبے طاقتور ہوں، اپنی زندگی کے قدم اٹھنے والے بااعتماد ہوں، اور سب کو ساتھ لے کے چلنے کا عزم ہو، سب کو ساتھ لے کے چلنے کا عزم ہو. ہر فرقہ، ہر مسلک، ہر زبان، ہر رنگ میرا ہے، سب کو میں نے سینے سے لگانا ہے. آپ کتنی بڑی کمائی کر رہے، کتنا بڑا آپ کا
قیامت کے دن میں نہیں سوچ سکتا، آپ نہیں سوچ سکتے۔ ایک بچے کو حافظ بنائیں، بادشاہ کا بچہ، مغل بادشاہ کا بچہ پوتا حافظ بن کے آیا، دادے کو برداشت نہیں ہوا کہ اس کا باپ تاج پہنے گا، میں تو نہیں پہنوں گا۔ ہاں وہ کون سا بادشاہ تھا؟ اس کا باپ تاج پہنے گا۔ تاج کس کو پہنایا جائے گا؟ حافظ کو اور اس کے باپ کو۔ خود حافظ ہوا۔ پھر آپ کی وجہ سے کتنے حافظ، کتنے عالم، کتنے مفتی، کتنے اللہ والے، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی تجارتوں کو پاک کیا، کرپشن کا خاتمہ کیا، دفتروں میں، گھروں میں، زندگیوں میں۔ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے بیٹیوں کو، بہنوں کو حق دیے، حقوق۔ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے کیس چپ کر کے اٹھا لیے، وڈرا کر دیا اور کہا نہیں بس تیرا حق ہے تو لے جا۔ کتنے میرے پاس معاملات کے ایسے نظام بن رہے، معاشرے میں امن آ رہا آپس میں۔ مجھے کتنے ایسے ہیں وہ کہتے ہیں میں فلاں کو یہ سمجھتا تھا ان کو میں گولی مار دوں، اس مسلک والے کو، لیکن میں ان سے خود ملنے چلا گیا، وہ ہکے بکے رہ گئے۔ کیا ہوا؟ وہ نگی تسبیح خانے میں یہ پیغام ملا ہے کہ سب سے محبت کرنی ہے، سب کو محبت دینی ہے، سب سے پیار کرنا ہے۔ کہنے لگے اس تسبیح خانے میں ہمیں بھی لے چل۔ کتنے لوگ ہیں ایسے، آپ کا حصہ ہے۔ ٹائٹل پہ تو طارق ہے، اگر گالیاں ساری میری، دعائیں ساری آپ کی، آج معاہدہ کر لیتے ہیں۔ جتنا برا بلا کہا جا رہا، اعتراض کیا، وہ اکیلا میرا، اور جتنی دعائیں، یعنی دھول ساری میری، پھول سارے آپ کے۔ چلو جاؤ، دھول ساری میری اور پھول سارے آپ کے۔ اس جذبے کے ساتھ چلتے چلے جائیں، چلتے جائیں۔ تھک جائیں نا تو اپنے جسم سے کہیں تھک لے، قبر میں سونا ہے تو سکون، تھکا ہوا جسم سکون سے سوتا ہے۔ تھکے ہوئے کو نیند آتی ہے، آتی ہے۔ تھک جا اور تھک جا اور تھک جا۔ کبھی تانوں نے تھکایا، کبھی اعتراض نے تھکایا، کبھی کہا تو نے کیا کیا ہے، وہ بیچارہ تھک کے ٹیڑھا ہو گیا۔ طارق آیا، طارق نے ایک تھپڑ مارا، کہ تو نے کیا کیا ہے، بتاؤ طارق کا حال دیکھو۔ تھک جا۔ قبر میں تھکے ہوئے کی نیند بہت اچھی آتی ہے، اور تھکے ہوئے کی، محنتی کی نسلیں پلتی ہیں، پنپتی ہیں، بڑھتی ہیں، پھلتی ہیں، پھولتی ہیں، اور اس کی نسلوں میں رب رزق، عزت، برکت، راحت، رحمتیں دیتا ہے۔ اپنی نسلوں کے لیے چاہیے یہی جو آپ کر رہے ہیں نا، اللہ کے پیر، فقیر، ولی یہی کچھ کرتے تھے۔ آج کی نسلیں پینشن پا رہی ہیں، ان کی نسلیں پل رہی ہیں، اور خوب پل رہی ہیں۔ گدی نشینوں کی، پیروں کی نسلیں نہیں پل رہی۔ کر لو جذبے کے ساتھ، ہر جذبے کے ساتھ، ہر جذبے، اور ہر خدمت کرنے والے کو میری یہ آج کی جو میں بات ختم کر رہا ہوں، یہ میری چند درخواستیں ہیں، درس نہیں ہیں، درخواستیں ہیں۔ ہر خدمت کرنے والے کو سناؤ، اور خود 3 دفعہ سنو، 3 دفعہ سنو۔ ہر خدمت کرنے والے کو اس کی ریکارڈنگ لائیو جا رہا نیٹ پہ ڈاؤن لوڈ ہوگا، یا ہر خدمت کرنے والے کو آج کی ڈیٹ کے ساتھ ہوگا، سنواؤ۔ انسان سب یاد دہانی کے محتاج ہیں، ہم سب یاد دہانی کے محتاج ہیں، ہم سب مذاکرے، ذکر فإن ذکر کے محتاج ہیں۔ سنواؤ، خود سنیں، ہر خدمت کرنے والوں کو ہمت محنت کے ساتھ سنوائیں۔ ہم سب اس جذبے کو لے کے چلتے رہیں گے، اللہ پاک ہمیں چلاتا رہے گا۔ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ قبول فرما، آسان فرما، قبول فرما، آسان فرما۔ نفس اور شیطان کے شر سے بچائے رکھ مولا، دلوں کو جوڑے رکھ، اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ ایک دوسرے کا اکرام دلوں میں ڈال دے، اور خیر کے دروازے، عافیت کے دروازے کھول دے، اور دنیا آخرت کی ساری خیروں کو متوجہ فرما دے۔ بس بن مانگے عطا فرما، اور دنیا کے جس شعبے میں
اور تسبیح خانے میں جو خدمت کرنے والے جس شعبے کی خدمت کرنے والے مولا ہیں انہیں اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرما۔ میں کچھ نہیں دے سکتا، ان کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرما، ان کی نسلوں کو پال دے، فقر، غربت، تنگ دستیاں، مفلسیاں اور سوال اور مجبوری سے بچا دے۔ اللہ علتوں، قلتوں اور ذلتوں سے ان کی نسلوں کو اور میری نسلوں کو بچا دے۔ بس تسبیح خانے کا سدا خادم بنا اور مخدوم ہونے کا جذبہ دل سے نکال دے، خدمت کا جذبہ عطا فرما۔ مولا مجھے بھی، میں بھی محتاج ہوں اور میرے ساتھیوں کو بھی۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔ یہ نسبت ہے کہ میں نے سوال یہ کیا ہے اس وقت مجمع سے کہ کس بندے کے نے اپنے معاملات ٹھیک کیے۔ ایک ہے کہ میں نے یہ لفظ پڑھا، یہ فضیلت ملی، یہ لفظ پڑھا، یہ فائدہ ملا، یہ وظیفہ پڑھا۔ ایک ہے معاملات، معاشرت، اخلاقیات جو ہمارے معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تو ایک ہمارے جوان نے بتایا، مریض ہیں یہ بیٹھے ہیں، کہ ان کا مری میں نیسیسریز، موبائل کے پارٹس اور نئے پرانے موبائل، اس میں اوپر نیچے گڑبڑ ہوتی ہے، پرزہ نکال لیا اور 2 نمبر 1، کہتے ہیں جب سے درس سنا اللہ نے وہ نظام بالکل ٹھیک کر دیا، اب گھبراہٹ ہوتی ہے ایسا کرنے سے۔ ایک ہمارے صاحب نے بتایا کہ ہماری برادری میں بیٹیوں کو حق دینے کا رواج نہیں ہے، حصہ میں نے دیا تسبیح خانے کی نسبت درس کی برکت سے، میری ساری برادری مخالف ہو گئی کہ یہ نیا رواج تو کہاں شروع کر رہا۔ اور ایک نے کیا بتایا، اور کس نے بتایا تھا، 2 حضرات نے بتایا۔ آپ نے بتایا کہ سارے جو ہے میں نے کاروبار برباد کر دیا، لوگوں نے میرے پہ حق کھا گئے، پیسہ کھا گئے، بزنس برباد، میں نے سب کو درس سننے کے بعد معاف کیا۔ اور کس نے بتایا، ان 3 حضرات نے بتایا۔ ہاں ٹھیک ہے جی، آپ بتائیں، آپ کیا بتا رہے تھے؟ والدہ صاحبہ نے مسز کو اچھی خاصا جو ہے وہ سخت بہت زیادہ بولی۔ والدہ کوئی سختی کی وجہ سے بیوی رو رہی تھی اور بہت پریشان تھی۔ واہ، کہنے لگے میں نے کہا کہ اس کو پازیٹیو لیں، اس کو کیش کرنا ہے۔ اگر چھوٹا سپیکر ہوتا نا اور اس کا بٹن بھی میرے ہاتھ میں ہو کہ جو چیز میں نے بند کرنی ہے بند کر دوں، اس سپیکر کے ہاتھ میں بٹن ہوتا ہے، بعض بندہ نا زیادہ بولتا ہے نا، کیونکہ بعض بندے نا ایسی گفتگو کرتے ہیں جو لائیو نہیں جانی چاہیے، سمجھ گئے؟ سپیکر والوں سے عرض کر رہا ہوں، تو اس کا بٹن میرے ہاتھ میں ہو اور اس کے ساتھ ہو، کیونکہ ہر لفظ کا میں ترجمہ نہیں کر سکتا۔ آئندہ کے لیے یہ ذہن نشین رہے، چونکہ میں نے پہلے عرض نہیں کیا تھا اس لیے آپ نے ترتیب نہیں بنائی، کوئی اس میں آپ کا قصور نہیں۔ تو پھر آپ نے اپنی بیگم کو کہا کہ اس کو اب کیش کر، جب ٹائم ہے دل ٹوٹتا ہے تو اسی وقت اللہ آتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ سے مانگو منواؤ، پھر کوئی گل نہیں، پھر کیا ہوا، میری ماں ہے۔ کہلے باہر میں مسجد میں گیا، نماز پڑھی، باہر انگور تھے، سندر خانی، سونے سونے انگور تھے، میں نے اٹھا کے بیگم کے منہ میں ڈالے، اس کو تسلی دی، اماں بھی بچ گئی، بیگم بھی بچ گئی۔ یہ ہے بیلنس کر کے چلنا، کیونکہ اماں تو تھی اس وقت ساس کی شکل میں، اور اماں کو بھی بچانا ہے، بیگم کو۔ میں ایک بات اکثر عرض کیا کرتا ہوں، ماں کے ادب میں بیوی کا رگڑا نکال دینا اور بیوی کی محبت میں ماں کو ذلیل کر دینا، یہ نہ کرنا، دونوں کو ساتھ لے کے چلنا، پھر یعنی معاملات ٹھیک ہوئے۔ بچوں کو بھی سامنے بٹھایا، بچوں کی بھی اخلاق کی تربیت ہو گئی کہ اس طرح معاف کرنا آتا ہے۔ دادو بڑی ہیں، ان کو غصہ آتا ہے،
قرآن نے ایک دلیل دی ہے، جب بڑھاپے میں پہنچیں تو اف نہ کہنا، جوانی کی نہیں لفظ کہا۔ جب تمہارے والدین، کون سی آیت ہے؟ ہاں جی، جب بڑھاپے میں پہنچیں تو پھر اف نہ کرنا، جوانی نہیں کہی، کیونکہ بڑھاپے میں بریکیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بیٹھے، تشریف رکھیں۔ اور کوئی اس کے علاوہ کوئی اور معاملات میں آپ کو ملا ہو؟ $200 دکاندار سے سودا لیا اور $200 ان کے پاس زیادہ تھے، پریشانی ہوئی کہ اس کو غلطی ہو گئی۔ اگلے دن چھٹی تھی، پھر کہنے میں گیا، میں نے اس کو کہا کہ میں نے سامان تو یہ لیا، آپ نے 200 زیادہ دے دیا۔ اس نے تسلی کر کے کہا نہیں اتنے بنتے ہیں، پھر جا کے کہتے میرے دل کو سکون ملا۔ یہ معاملات کہ $200 میرے پاس زیادہ کیوں آ گیا، ایک ہے آ گیا واہ واہ، لیکن نہیں، دل حساس ہو گیا۔ ایک بندہ ہے سب کو سختی سے کہا جاتا ہے تو آپ کو پتا تو ہے میں بلڈ پریشر اور شوگر کا مریض ہوں، پتا تو ہے پھر آپ کو۔ یعنی اسی طرح ہمارے ذہن میں ہو کہ آپ کو پتا تو ہے میں خیانت کا مریض ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا معاملہ خراب ہو جائے، لہٰذا ایک ایک پیسے کی بیلنس، چیک اینڈ بیلنس۔ ہاں جی، کہتے میں غصہ بہت کرتا تھا، غصیلا تھا، ماں کی باپ کا، بات کا، باپ کا، بیوی، گھر، سب۔ اب کوئی بات کہہ دیا، اچھا کوئی بات نہیں، بس کہتا ہے مزاج میں ٹھنڈک آ گئی ہے۔ اللہ مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے۔ اور کہنے لگے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، اسے برکت کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں؟ میری ساری ضرورتیں غیب سے پوری ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ میری تنخواہ آدھی ہو گئی ہے، میرا پیسہ پھر بھی بچ جاتا ہے، ضرورتیں ساری پوری ہو جاتی ہیں۔ تسبیح خانہ نہیں چھوڑا اور تسبیح خانے کے اعمال نہیں چھوڑے۔ اور ایک یہ ہے کہ پیار اور محبت سے تسبیح خانے کی نسبت سے آئے اور آ کے ابھی بیٹھے ہی تھے، آدھا دن چھوڑ کے چلے گئے کہ میرا تو اس میں گزارا نہیں ہوتا۔ اوہو، اتنا عرصہ تسبیح خانے کی برکت کے نظام کو تجھے سمجھ ہی نہیں آیا، کہہ رہا جی میرے تو گزارا نہیں ہوتا، بیٹھے بیٹھے چھوڑ کے چلا گیا۔ اور تسبیح خانے سے دور جب تھا، باہر تھا، کہتا یا اللہ مجھے تسبیح خانے کی خدمت دے دے، ابھی خدمت شروع ہوئی ہے، کہہ رہے میرا گزارا نہیں ہوتا۔ ہاں کہہ رہے میرے والد صاحب نائب تحصیلدار ریٹائر ہوئے ہیں، 90 سے اوپر ہیں، ساری کتابیں پڑھ لی ہیں، گاڑیاں بیٹھتے تو کہتے ہیں طارق کا درس سنوا، اماں بیٹھتی ہے، بچے عادی ہیں، ہمارا سفر بہترین ہوتا ہے، اور ہم جب بھی گاڑی میں چلتے ہیں تو ہمارا سفر پتہ ہی نہیں چلتا۔ کہہ رہے دفتر جانا ہے تو دفتر کا شوق کم ہوتا ہے، گاڑی میں بیٹھتے ہی درس سنوں گا اس کا شوق زیادہ ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے ایک سیکنڈ بھی ہوتا ہے، گاڑی چلتی ہے درس جاتی ہے۔ میرا اچھا ایک چیز میں جو بتانا چاہتا ہوں، پہلے میں جاتا تھا اپنے جوہر ٹاؤن سے ایئرپورٹ پہ اور میں خاص تصویریں کرتا تھا، وہ بڑی مشکل سے پوچھ لیتے تھے۔ اب وہی میرا سفر جوہر ٹاؤن سے گلبرگ تک آدھا رہ گیا، اب تصویریں میں ڈبل جاتی ہیں، وہ پوری ہو جاتی ہیں۔
کہہ رہے پہلے جوہر ٹاؤن سے ایئرپورٹ جاتا تھا، میری تسبیحاں پوری نہیں ہوتی تھیں، اب آدھے سفر میں میری تسبیحاں پوری ہو جاتی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی، ابھی تو اور سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ ہے وقت میں برکت، ابھی تو اور سمجھ نہیں آئے گی۔ لوگ کہیں گے ایسی تسبیح ہاتھ میں ہے، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، ایک وقت آئے گا خود دل پھرے گا۔ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، او کی لینا تسبیحاں ہاتھ پھڑ کے ہو، چلے کتے پر رب نہ ملیا، او کی لینا چلیاں چ وڑ کے ہو، بلیا جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، پمیں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو، کسی مرشد کے بغیر زندگی کا نظام نہیں، جاگ ڈالے گا دہی ڈالے گا تو دودھ تب جمے گا، ورنہ دہی کو جتنا دودھ کو ابال لال تو ہو جائے گا، دہی نہیں بنے گا، اس سے مکھن نہیں ملے گا۔ بلیا جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، اور اس کو جاگ پہ ہی شک ہو، دن رات جاگ پہ اعتراض کرے، اس نظام پہ اعتراض کرے، اس کا دودھ کیسے جمے گا؟ جی ایک بڑی چیز چینج آئی ہے، انہیں کا جتنا بہت بڑھ رہا ہے، یعنی کہ میں کہتا ہوں مسجد میں جاؤں تو کوشش کرتا ہوں میرے سامنے کھڑا ہو جائے، حالانکہ مجھے پتا ہے کہ اگلی سامنے کھڑے ہونے کا کیا اجر ہے، میں کہتا ہوں نہیں کہ اس کو یہ بزرگ ہے، مجھ سے عمر سے زیادہ ہے، پھر یہ زیادہ یہ کھڑا ہو جائے۔ درگزاری کا جذبہ بڑھ گیا ہے، اگلی صف میں کہتے ہیں کہ کھڑا ہونے کا مجھے فضیلت کا پتہ ہے، لیکن اگر کوئی کھڑا ہو گیا پیچھے ہٹ گیا، اچھا کوئی بات نہیں، یہ کھڑا ہو جائے، کہہ لے اچھی بوٹی دوسرا کھا لے۔ اس نے کہا میں صرف ایک بوٹی کھاتا ہوں، اس میں سے ایک بوٹی ران کی بوٹی اٹھا لی مرغی کی، انہوں نے کہا میں زیادہ نہیں کھاتا، صرف ایک بوٹی کھاتا ہوں۔ کہنے لگے اچھی بوٹی میں دوسروں کو دیتا ہوں، چیزیں اچھی دوسروں کو دیتا ہوں، وہ کھا لیں، تو لنگ جا ساڑی خیر ہے۔ ایک یہ ہے ہارندو راستہ لو، ایک انداز یہ ہے ہارندو راستہ لو، ایک انداز یہ ہے کہ نام لکھ کے تو خود ہی بڑا آتھرا ہے، پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ گجر تو خود ہی ایسے ہی ہے، لکھا ہوا باقاعدہ ہوتا ہے، خیال کرنا۔ ایک ہے ہارندو راستہ لو، چلو یہ بھی رواداری ہے، ایک لے ہے تو لنگ جا ساڑی خیر ہے، یہ سب سے بڑا لاجواب کام ہے۔ ہاں جی بچوں کو دعائیں سکھاتے ہیں، یا خالق یا مصور یا جمیل، اور بچوں کو سکھاتے ہیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بچے یاد کر رہے ہیں۔ بچی کی سہیلیاں آتی ہیں، ان کو کہتا ہوں باتھ روم کی دعا آتی ہے کرتے ہیں۔ اور بتائیں کوئی معاملات میں جن کو اصلاح ملی ہو۔ جی یہ جو آئے میرے ساتھ کھڑا ہو یہاں، اگر مزید کسی نے 3 بندے اور سنوں گا اس کے بعد پھر نشست ختم ہوں گے، 3 بندے اور معاملات کی بات کریں، معاملات کے علاوہ بات ہوئی تو میں ایسے ہاتھ پکڑوں تو پھر چپ ہی ہو جانا۔ جی میری طرف منہ کریں۔ ہاں میں نے بھی بہنوں کو حصہ دے دیا، آپ نے بہنوں کو حصہ دے دیا، ایک بہن کہتی تھی میں نے نہیں لینا، میں نے کہا ایک دفعہ دوں گا، نہ لینا ہو تو واپس کر، کہنے لگے ایک بہن کہتی تھی میں نہیں لیتی، ایک دفعہ دوں گا پھر واپس کرنا ہو تو واپس کرنا، پھر اس نے واپس کیا نہیں کیا، ٹرانسفر نہیں ہوا لیکن اس کو دے دینا ہے۔ دے دیا۔ میں نے ایک بات آپ سے عرض کی تھی، جو کہتی ہے نہ لو اس کے نام ٹرانسفر کر دو، پھر وہ دے دے، پھر وہ ہدیہ ہوگا۔ اور دنیا میں 2 مال ایسے ہیں جو مال ہدیہ ہیں، کبھی ختم نہیں ہوتے، ایک غنیمت کا مال جس میں طمع نہ ہو، جہاد میں غنیمت کا مال آخری ہوتا ہے برکت والا، ایک وہ ہدیہ جس میں طمع نہ ہو۔ طارق کے پاس شاپر کھڑکا، طارق نے کہا پیروں کوئی لایا ہوگا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بیٹھے بیٹھے، حالانکہ شاپر میں اس کے پرانے کپڑے تھے، شاپر میں اس کے پرانے کپڑے تھے، انہیں کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ چھاپر میں کچھ چیز ہے، انہیں کہا حضرت یہ پرانے کپڑے بچوں، اچھا چلو چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جاؤ جاؤ جاؤ، پہلے آؤ آؤ آؤ، جب پرانے ہاں ہاں جاؤ جاؤ جاؤ، کتنی بڑی بات ہے، دے دیا، اب واپس کرے، اب وہ ہدیہ ہوگا، اور اس ہدیہ سے نسلیں پل جائیں گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں مجھے تنگ کرتا تھا تو میں اس کو بد دعائیں دیتا، میں بد دعائیں نہیں دیتا، دعا کرتا۔
پہلے تنگ کرتا تھا تو میں اسے بد دعائیں دیتا تھا، اب جو تنگ کرتا ہے اسے دعائیں دیتا ہوں. اور یہ ہے کہ ایک فیمیل تھی بالکل ینگ تھی، تو فیمیل کو کیا مردوں کو بھی مار دیتی تھی. میں نے آپ کا کارڈ اور MP3 کو گفٹ کیا، پھر اس نے سنا اور لوگ اس کا خوش ہو کے کام کرتے تھے. ایک مرتبہ کوئی کام نہیں کرتا تو میں اس کا کام کرنے گیا، اس سے کہا کہ مجھے اس کی مزدوری دے دو، حالانکہ میں نے دینی نہیں. تو اس نے کہا کہ بھائی کتنے پیسے؟ میں نے پیسے نہیں دینے، آپ نے کہا کہ دعا کی، میں صرف دعا کے لیے آیا تھا. تو کہتی میں مارتی تھی. لڑائی کر لیتی تھی راستے میں جاتے ہوئے مردوں کے ساتھ فزیکلی. تو کارڈ دیا. ایک مئی تھی، کہتے ہیں ینگ تھی، وہ مردوں کو تھپڑ وغیرہ ہر چیز مارتی تھی، ہر وقت لڑتی تھی، پریکٹیکلی لڑتی تھی. لفظ کہتے ہیں فزیکلی لڑتی تھی. انہوں نے میموری کارڈ درس کا دار دیا، MP3 ساتھ دیا. پھر ایک دفعہ اس کا کوئی مسئلہ تھا، کوئی کام نہیں کر رہا تھا. آپ نے اس کا کام کیا، اس نے کہا فیس، ان نے کہا میں اللہ کے لیے کیا. اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں کیونکہ آپ ذریعہ بنے ہو، مجھے ہدایت آ گئی. اب وہی جو فیمیل ہے وہ بالکل ایسے پردہ کر کے، وہی فیمیل اب پردہ کر کے گلیوں میں درس کی وجہ سے، جو ہر بندے سے جب لڑتی ہوگی تو اس کا اپنا دوپٹہ کہاں ہوتا ہوگا اور کیا ہوتا ہوگا، جو مردوں سے لڑتی تھی. اب وہی ہے جو حیا اور حجاب میں آ گئی ہے. درس کی میموری کارڈ بھی دی اور ساتھ MP3 بھی دیا، اور اس کا کام تھا کر دیا، فیس نہیں لی، للہ کیا، اور اللہ نے اس کی زندگی بدل دی. بالکل چینج ہے. کہتے ہیں بالکل چینج ہے. ایویڈنس ہے وہ، بلکہ میں اس سے زیادہ ڈیپ نہیں جانا چاہتا. کوشش تھی کہ وہ یہاں آ جائے، اس کو دوبارہ میموری کارڈ MP3 کہا آپ لو، لیکن وہ اسی کو ریپیٹ کر ماشاء اللہ، اللہ نے زندگی بدل دی. بہت اچھا، معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں مخلوق خدا کے. جی کہتے ہیں میں دفتر میں ملازمت کرتا ہوں. کس دفتر میں، کون سے شعبے میں ہیں آپ؟ روڈ کنسٹرکشن، سڑک بنانے میں. یہ انجینئر ہیں، سول انجینئر ہیں. کس سن میں آپ بیعت ہوئے تھے؟ سن بھر کون سے سن میں؟ 1998 میں بیعت ہوئے تھے. تو 1998 میں کتنے سال ہو گئے؟ 19 سال ہو گئے بیعت ہوئے. سول انجینئر ہیں. جب یہ پڑھتے تھے تو میں ان کے لیے ٹیکسلا یونیورسٹی گیا تھا. ان سے یاری لگائی، میں نے لگائی تھی، یاری لگائی، دوستی لگائی. اپنا کرایہ، آنا جانا، پیسے نہیں، کچھ نہیں. اور ایک دفعہ میرے پاس چنے تھے اپنے، میں نے اس بندے سے روٹی نہیں کھائی، میں نے اپنے چنے کھائے. یہ آپ کو اپنی ولایت بتا رہا ہوں. ٹیکسلا یونیورسٹی میں یہ پڑھتے تھے، اور اس وقت داڑھی تو نہیں تھی. تو وہاں کس سن کی بات ہے ٹیکسلا یونیورسٹی میں؟ یہی سن. میں 99 میں گیا تھا. اچھا، مجھے تو یاد نہیں ہے. تو اب اللہ کے فضل سے پھر کیا ہوا؟ آپ پہلے آفس میں ہوتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ ذاتی کام بھی کر لیتے تھے. کہتے ہیں آپ نے ایک دفعہ درس میں بات کہی تھی کہ آپ سبزی لیتے ہیں تو سبزی والے سے جھکتا ہوا لیتے ہیں. کیا آپ دفتر میں جھکتا ہوا دیتے ہیں؟ یہ بات میں نے کہی تھی، مجھے یاد نہیں، کہی ہوگی. کہتے ہیں روزانہ کا میں نے کتنی تنخواہ ہے آپ کی؟ 1.25 لاکھ روپے تنخواہ ہے. کہتے ہیں میں اپنی اگر کام بھی کرتا ہوں تو اس میں مائنس کرتا ہوں. اور ایک بات ذہن میں رکھیں، میں نے جان بوجھ کے تنخواہ پوچھی ہے. ایک بندہ میرے پاس آیا، اس کی 6,500 روپے تنخواہ تھی، اور وہ کہتا تھا جو اگر میں دفتر کا کام کرتا ہوں اس میں مائنس کرتا ہوں، کٹوا کے ان کو دیتا ہوں. اللہ 6,500 میں میرا وہ گزارا کرتا ہے. میرا باس وہ کہتا ہے 82,000 روپے تنخواہ ہے، وہ مجھ سے ادھارے مانگتا ہے مہینے کے آخر میں 6,500 والے سے. برکت اور کثرت. اچھا پھر
اس کی برکت سے سن لو، جب میں خیانت نہیں کرتا اپنی نوکری میں، بچوں نے ہسپتال کا منہ نہیں دیکھا، پہلی بات، اور گھر میں بڑی برکت ہے، پیسے بچتے بھی ہیں، اور مکان بھی تو بنایا ہے، گاڑی بھی لی ہے، یہی نہیں بتاتے؟ ہاں؟ کتنے مرلے کا مکان بنا ہے؟ کہاں؟ راول پنڈی میں اسی تنخواہ سے 5 مرلے کا ڈبل منزلہ مکان بنایا۔ کتنے؟ 2 پلاٹ۔ پورا بتا، میں تو جانتا ہوں تیری جیب پہ میری نظر ہے، لیکن لینے کے لیے نہیں۔ الحمدللہ ایک پیسہ مجھے دیا ہو، بتا دے، منہ کھاوے تے آکے شرماوے، اس لیے تو میں شرما نہیں رہا۔ 2 پلاٹ بھی لیے، اور 1 مکان، اور گاڑی بھی لیے، اور بہت کچھ۔ ان کے والد صاحب کیا تھے؟ سکول ٹیچر، پرائمری سکول کے ٹیچر تھے، سفید پوش، نیک شریف آدمی تھے، گھر میں سفید پوشی تھی، تعلیم حاصل کی۔ آج پنڈی میں اپنا گھر ہے، گاڑی ہے، 2 پلاٹ ہیں۔ اس کی بنیاد یہ امانت ہے کہ میں نے تنخواہ میں سے یہ احتیاط کرنی ہے، اگر اپنا کام کیا ہے تو اس کی تنخواہ کٹوا دینی ہے اور واپس کر دینی ہے۔ زندہ باد۔ سب کو نہیں دوں گا، یہ پرانا یار ہے۔ ہاں جی، اور یہ مذاکرہ بھی ہونا چاہیے معاملات کا، کہ معاملات کی چیزیں رواج میں آئیں، اس لیے میں نے یہ نیٹ پہ ڈلوایا ہے۔ جی ہاں، تسلی سے بات۔ ہاں، میں کہوں گیا ہوا تھا تو خالو میرے کسی نے پیسے دینے بٹھے سے اینٹیں لے گیا تھا اس سے نا، وہ ساخت ہے، وہ آگے گئے تو وہ یتیم تھے، تو انہوں خالو میرے کہتے میں مکان توڑ کے اینٹیں لے کے جاتا ہوں، اور میں تو سبھی خانے نہیں سے میں ڈروں کہ یہ ظلم کر رہا، میں بھی ساتھ پکڑا جاؤں گا۔ 15,000 روپے تھے اس نے دینے تھے، یعنی خالو نے بٹھے والے کے 15,000 دینے تھے۔ بٹھا اس نے کوئی بندہ لے کے گیا ہوا تھا، خالو کا بٹھا ہے، بندہ اینٹیں لے کر گیا تھا اور وہ اینٹوں کے پیسے نہیں دے رہا تھا، سال ہو گیا سال ہو گیا تو تھا۔ اس نے 7 بندے 5-6 گئے، میں تو ویسے کہوں سے کیا ہوا تھا اسلام آباد تو خالو نے مسلسل اس کے پیچھے بندے بھیجے کہ پیسے دے، پھر تو پھر اس کے بدماشی کے ساتھ سارے چلے گئے۔ تو میں ڈروں کہ یار غریب یتیم ہے نہیں، تو لے کے اس کہتا میں گھر توڑتا ہوں، گاڑی اینٹیں لے کے ٹریکٹر میں جاتا ہوں، تو خالو میرا کہتا ہے تو آپ بندے ساتھ ان کا کھانے کا بھی انتظام کریں، میں ڈروں۔ پھر میں نے کہا جب خالو کہہ رہا تھا کہ میں ٹریکٹر لا رہا ہوں، گھر توڑ کے واپس اینٹیں لاؤں گا تیرا گھر، اور یہ جو بندے لاؤں گا اس کے کھانا بھی تیرے ذمہ ہے، ٹھیک ہے؟ میں بیٹھا تو میں نے کہا خالو اس کے بعد یہ تو میں دے دیتا ہوں، اس نے کہا آپ کیوں دیں گے، آپ تو میرے ساتھ ہیں، میرے 5 میں نے کہا بس بھی اللہ دے دے گا۔ پھر اس نے کہا نہیں یہ تو میرا 5 اس کے بعد خود میں اس سے کیسے لوں؟ پھر میں نے چوری چھپ کے کہا کہ اس مرتبہ میں 10,000 تک دیا، پھر ان کے ساتھ ایک ٹیچر تھا، میں نے کہا دوسرے دن میرے سے آ کے 5 اور 15,000 میں جیب سے دے گیا، ایسا جس کی کھانے کی نسبت سے خوف تھے اللہ سے کہ اللہ کہے گا تو بھی ظلم میں شامل ہو گئے تھے، جیب میں پیسے بھی تھے، پھر وہ میں دے دی، میں نے کہا میں نے معاف کیا اللہ کی رضا کے لیے۔ کسی ذریعے سے خالو تک وہ 15,000 میں نے پہنچوا دیے، اس غریب کا مکان جس کے پاس نہیں تھے بچوا لیا۔ یہ سبق کہاں سے ملا؟ تسبیح خانے سے۔ 15-16 کی بات ہے، نیا نیا میں تسبیح کہہ رہے 2015-16 کی بات ہے، میں نیا تسبیح خانے میں آیا تھا۔ اس کے بعد ایک دن میں یہاں سے اس ٹائم تسبیح خانے سے یہاں گیا، فیصل گور پہ گیا ہوں، اسلام آباد موجود 1 سال مسافر تھا، اس نے کہا میرے دوست نے دھوکہ کیا ہے، نہ رہائش ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے، تو میں کدھر جاؤں؟ میں نے کہا جب میرے ساتھ چلو، اس نے کہا آپ کو یقین ہے؟ میں نے کہا ہمارے حضرت صاحب نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو یقین ہے ہر کوئی اچھا کہتے ہیں، اس کو میں لے آیا گھر، رات کو کھانا بھی کھلایا، صبح کرایہ بھی دیا 1500، میں نے کہا میں ملتان جاؤں گا، کرایہ بھی دیا، میں نے کہا اللہ کے مسافر کی مدد کی۔ ایک دو پھر میں ہیپر اسٹار پنڈی ادھر سے سامان لیا، تو میں نماز پڑھا تھا، نماز میں حساب آ گیا، میں نے کہا یہ تو میں نے سامان جو لیا 3 پیٹیں گھی کی تھی، وہ تو 2400 کی یہ بنتی ہے، تو ٹوٹل 3500 بل بنا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے آگے، نماز تو اللہ تعالیٰ صحیح کرے۔ تو پھر بعد میں نماز پڑھ کے نکل آیا، پھر میں نے ساتھ ڈرائیور تھا، اس کو میں نے کہا یار یہ پیسے واپس کرا، 1500 روپئے دوبارہ میں نے اس کو بھیجا، کوئی شرمندہ ہو کے نہیں کیا، میں نے کہا ہو گیا، اس نے کہا آج تک ایسے کوئی نہیں کرتا، لے گیا وہ سامان پھر واپس کر ہائپر سٹار پنڈی سے سامان لیا، بل بنتا تھا 3500 کا، دے آئے 2400، ایسے 3500 پورا دیا تھا، 2 پیٹیاں میں نے دی، انہوں نے
2 पेटी पैसे नहीं डाले। 3500 पूरा दिया उन्होंने, 2 पेटियों के पैसे नहीं डाले थे। और नमाज में ख्याल आया कि मैं तो पैसे थोड़े दे आया, कल मैं शर्मिंदगी की वजह से मैंने वो पैसे किसी को दिए कि हमने 2 पेटियां ज़्यादा ली हैं, आपने काउंट नहीं की, आपके पैसे। वो कहते हैं आज तक हमें ऐसा बंदा नहीं मिला जो माल ज़्यादा ले गया और हमें पैसे दे गया हो। और मेरा एक दोस्त है, उसकी मैं जब मुश्किल वक्त आती है मेरे पास, जब भी पैसे होते हैं मदद करता हूँ। खुद बेरोज़गार हूँ, वालिदैन के होते हैं, लेकिन खौफ इतना आता है कि अल्लाह ताला कहते हैं तेरे पास है भी सीधे साथ भी आते हैं। तशरीफ रखें। मेरे दोस्तों, लोगों की ज़िंदगी के मामला ठीक हो रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। मैं कल अपने मेरे मुखलिस साथी थे मियाँ साहब, मैंने कहा मियाँ साहब मेरा दिल कहता है मैंने किसी के खाए नहीं, लेकिन मेरे किसी बहुत तूने खाए हुए हैं। फिर मैंने लिस्ट बताई, एक ने इतने, एक ने इतने, एक ने इतने, एक ने इतने खाए हुए हैं। मेरा जी कहता है मैं भूल सकता हूँ, मैंने किसी के नहीं खाए, ना मैं कोई ऐसा पाकीज़ा हूँ, ख्याल है मैं भूल भी सकता हूँ। मामलात ज़िंदगी की रीढ़ की हड्डी हैं। जिस मुआशरे में मामलात हो, इंसाफ हो, वो मुआशरा चल सकता है। और अल्लाह के फजल से लोग कहते हैं ना कि मैं वजीफे बताता हूं, मैं उन लोगों के लिए ये दलीलें दे रहा हूं, तस्बीह खाने की निस्बत से मामलात ठीक हो रहे हैं, अखलाकियात ठीक हो रहे हैं, मईशत और मुआशरत ठीक हो रही है, और मुआशरे से करप्शन का खात्मा हो रहा है। आपके सामने ये सारे वाज़े दलाइल हैं। और कोई बताएगा जी? जी 5 सितंबर 2013 को तस्बीह खाने बैत हुआ था। मैं जाना था और मुझे अभी रिसेंटली बाहर से कुछ दोस्तों का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि उनको पता है कि मैं आजकल कुछ नहीं कर रहा ना, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके रात 11 बजे कहा कि तू 3 महीने के लिए हमारे पास आ जा, तुझे तेरे मुँह मांगी कीमत देंगे। मैंने कहा कितनी? तो कहते हैं कि 50 लाख से लेकर 70 लाख तक ना, तो बाकी जितने होंगे वो हमारे होंगे। मैंने कहा ये आप लोगों को ही मुबारक हो, ठीक है। 2 महीने के लिए जाना था मुल्क से बाहर, तस्बीह खाने का ख्याल था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा ये करता हूँ कि एक तुम पाकिस्तान की इज्जत दूसरी तस्बीह खाने की निस्बत नहीं, किसी कोई दूसरे काम के लिए जाना था। उन्होंने मुझे कहा था बस आपने आना है, आपने आना है, आप जितने मुँह मांगे पैसे कहोगे आपको हम दे देंगे। कितने पैसे कहे थे? 50 लाख मिनिमम का था और 70 से 1 करोड़ के करीब का था, आपको दे देंगे। 50 या 70 या 1 करोड़ देंगे, बस तू 2 महीने के लिए हमारे पास दूसरे मुल्क में आ जा। और उसमें मामला गड़बड़ था। इसने कहा मैं अपने मुल्क की इज्जत रखूँगा। तस्बीह खाने से मुझे ये सबक मिला है, अपने वतन से प्यार, उसकी सरहदों से प्यार और उसकी इज्जत और वक़ार से प्यार। मैं ये काम नहीं कर सकता। जामे जम से मेरा जामे सिफाल अच्छा, मेरा मिट्टी का प्याला अच्छा है, मुझे जमशेद का प्याला शीशों वाला नहीं चाहिए। खुदी ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनासते तुझको, सकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर। मैं शाख ताक हूँ, मेरी गज़ल है मेरा समर, मेरे समर से मैं लाला फाम पैदा कर। उठाना शीशा गराने फरंग के ऐसा, सिफाल हिंद से मीना वो जाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ना मुझे ऐसे 70 लाख नहीं चाहिए, 1 करोड़ ऐसा नहीं चाहिए, मेरा मिट्टी का प्याला अच्छा है। क्रिकेट भी खेलता हूँ, तो वहाँ पे लड़ाई हो गई मेरे साथ, जो मेरे बड़े से सीनियर, उन्होंने मुझे कल को बताया, उन्होंने कहा कि इनके ऊपर पर्चा देने लड़कों के ऊपर। मैं साथ चला गया उसके, पूरे रास्ते को समझाता हुआ गया, निस्बत है उसकी भी यहाँ से। लेकिन मैंने उससे पूछा तो क्या चाहता है? कहता है मैं अना की तस्कीन चाहता हूँ। मैंने कहा ये चाहता है ना तो जा मजमे में बैठ, पंचायत लगी हुई है ना, जाके सबको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दे दुनिया और आखिरत में। उससे वो बैठा, वो सारे कोच बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। उसने कहा इसकी क्या सज़ा होनी चाहिए? उन्होंने कहा मैंने इसको दिल से माफ़ किया। हत्ता कि उन्होंने उसको बैट मारे थे ग्राउंड के अंदर लोगों के सामने, तो वो लड़के थे, तो वो कहता कि इनके वो पर्चा करते हैं। मैंने क्रिकेट खेलते हैं, कहने लगा उन्होंने बैट मारे थे, उनको पर्चा होना था। पंचायत ने कहा क्या सज़ा है? कहने लगा मैंने उनको समझाता गया कि मैंने अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया। अदालतों का दरवाज़ा बंद, पर्चों के दरवाजे बंद। और
بس ایک کیا نام ہے ابھی ریسنٹلی ایک چھوٹا سا دھوکہ ہوا ہے. وہ یہ کہ کچھ پیسے زیادہ تھے لے کے میں بینک جمع کروانے کے لیے گیا, ان میں سے 1000 کا نوٹ جعلی نکل آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جعلی نوٹ ہے. انہوں نے پھاڑا نہیں, انہوں نے مجھے واپس, انہوں نے کہا آپ نے جہاں سے لیا نا آپ ان کو واپس کر دیں, وہ مانیں گے. انہوں نے مانا ہی نہیں کیونکہ اس کی وہ سیل ٹوٹ جاتی ہے نا جب, تو انہوں نے نہیں مانا. تو میرے دل میں نے کچھ بات بھی کی. اب میری والدہ تھوڑی سی پریشانی, میں نے کہا میں اس کو جلا دیں اللہ کی رضا کے لیے. ہماری میری شکل دیکھی, میں کہا جس نسبت سے تعلق ہے چھوڑ دیں, بس اللہ تعالیٰ خیر کر دے گا. جیلی نوٹ ملا, بینک والوں نے دیا, جس نے جیلی نوٹ دیا وہ نہیں مانا. میں نے کہا اماں اللہ کی رضا کے لیے جلا دے, اللہ اور دے دے گا, بیٹھ جاؤ. بس بھائی بات ختم. زندگی کے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں, زندگی کے معاملات. آپ کچھ سنائیں گے؟ آپ کہہ رہے تھے زندگی کے معاملات ٹھیک ہو گئے, یہ ہے اصل. جی میرا نا دفتر میں کس سن میں تسبیح خانے میں آئے؟ 2010 میں تصویر 2010 میں تسبیح خانے آئے. پھر اللہ نے شکل, چہرہ, داڑھی دی, زندگی بدلی. اور میرا نا دفتر میں اکاؤنٹس کے شعبے سے تعلق ہے. اکاؤنٹس کے شعبے سے تعلق ہے, خطرناک شعبے سے تعلق ہے. تو 2 سال پہلے نا تو ہمارے جو آفیسر تھے وہ ہر سال پرچیزنگ کرتے تھے دفتر کے سامان کی. وہ چھٹی پہ گئے, 1 سال کی چھٹی پہ گئے. 1 سال کی چھٹی پہ گئے جو دفتر کے سامان کی پرچیزنگ کرتے تھے افسر. تو ان کے بعد جو سینئرس تھے انہوں نے پیسے دیے کہ یہ پیسے میں نے بینک سے ڈرا کروا کے پرچیزنگ کی. آپ کی بکس تھیں وہ پرچیز کری, دفتر میں بکس تھیں پرچیز کرنی تھی. وہ لسٹ مجھے دی کہ یہ پرچیز کر کے آپ لیں. جب میں بکس لینے گیا تو 35% ڈسکاؤنٹ بکس پہ ملتا ہے. تو جب بکس وغیرہ لے کے آ گیا, پیسے پہ واپس کی بقایا پیسے ملے ہیں. کہتے یہ پیسے جو دیے تھے آپ کو بکس پورے تھے, جو بل بنا تھا نا اس میں پیسے پورے تھے. بل پہلے بنتا ہے, بکس پھر بعد میں پرچیز ہوتی ہے. تو میں نے کہا یہ 35% ڈسکاؤنٹ ملا ہے بکس پہ کہ جی یہ جو ہے نا یہ چاہے آپ رکھ لیں چاہے واپس دیں گے, آپ کی مرضی ہے. پھر میں نے اپنے آفیسر کو ٹرائی کر دی. کہتے جو صاحب کا جو ہر سال پرچیزنگ کرتے ہیں بکس کا بجٹ, ہر سال بجٹ ہوتا ہے بکس کا بھی, ہر ہیڈ کا بجٹ ملتا ہے کس چیز کی پرچیزنگ کرنی ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی کتنے پیسے بچے ہیں. میں نے کہا اتنے پیسے. ان کا بھی تعلق جو ہے نا وہ تھوڑا سا لگاؤ تھا. پھر مجھ سے پوچھا ہسٹری کے بارے میں کہ آپ کا تعلق لگاؤ کہاں سے ہے. کیا تسبیح خانے کے حوالے سے بتایا سارا, بھی یہاں پہ جاتا. پھر وہ صاحب یہاں پہ بھی ایک دفعہ ملاقات. کہتے ہیں کہ ہر سال ہمارا بجٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اس کے لیے کچھ سامان لینا ہوتا ہے. جب میں لینے گیا تو وہاں 35% ڈسکاؤنٹ, رعایت. بل پہلے بن جاتا ہے کہ اتنے کی. میں نے جب لا کے دیے پیسے کہ یہ تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارا پہلا جو خریدار ہوتا تھا وہ تو پیسے پورے کر آتا تھا, تو نے پیسے بچا کے دیے, تیری کہاں سے نسبت ہے؟ کہہ رہی میری تسبیح خانے سے نسبت ہے. وہ افسر پھر تسبیح خانے میں آئے, مجھ سے ملاقات کرائی. 2 سال پہلے نا بچوں کو میں نے اسکول داخل کروایا. 3 بچے اسکول جاتے ہیں. ہاں جی. ان کی نا بکس وغیرہ میں نے لی. بکس زیادہ تھی, میں نے ان کی بائنڈنگ نا بازار سے کروانے کے وقت گھر پہ کر دی. تو ان کے لیے نا حالانکہ دفتر میں جو ہیوی اسٹیپلر ہوتا ہے وہ میرے یہ پورے استعمال میں سارا سامان ہے. اسٹیپلر, اس کی پنیں, اس کی بائنڈنگ ٹیپ ہوتی ہے پوری, وہ شیٹس, پورا سامان لیبارٹری میں ہمارے پاس. دفتر میں بچوں کی کتابیں لیں, تنخواہ دار آدمی ہیں, میں کتابوں کی جلد خود کر لوں, باہر سے نہ کراؤں. حالانکہ دفتر میں جلد کرنے کا پورا سامان موجود ہے. دفتر میں گھر سے بکس لے آتے ہیں. دفتر والے اور ملازم گھر سے اپنی کتابیں بچوں کے لے آتے ہیں, دفتر سے کر کے لے جاتے ہیں. لیکن میں اردو بازار گیا, وہاں سے میں نے ہیوی اسٹیپلر خریدا, اس کی پنیں لی. اردو بازار میں میں نے اپنا سامان خریدا, دفتر کا سامان استعمال نہیں کیا. اور پھر اس کے بعد گھر میں وہ ساری مکمل کرنے کے بعد میں نے بکس وغیرہ بچوں کو. ابھی بھی میرے پاس یہ پاور پوائنٹ ہے, ہاں, استعمال کرتا ہوں, یہ ذاتی ہے میرا. یہ دفتر کی حالانکہ ہمیں ملتی ہے, سال میں اسٹیشنری ملتی ہے پوری دفتر. دفتر کی اسٹیشنری میں استعمال نہیں کرتا, میرا بال پوائنٹ ہے, یہ میں اپنا استعمال کرتا ہوں, دفتر میں نہیں کرتا. یہ زندگی کا سبق کہاں سے آیا؟ جینے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی. ہاں جی, بس بیٹھے. ہماری زندگی کے یہ معاملات صاف ستھرے ہو جائیں. میری بھی, اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں, زندگی کے معاملات رب برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. کیا کہا؟
بھی جو ساتھی نے بتایا میرے گھر میں بچے ہسپتال نہیں جاتے، بیماریاں نہیں ہیں، یہ کس نے بتائی یہ بات؟ کس نے؟ آپ نے بتائی، انجینئر نوید صاحب۔ ہسپتال نہیں جاتے، بیمار نہیں ہے، سکون ہے زندگی میں، چین ہے، صرف میں نے اپنے رزق کو پاکیزہ رکھا ہوا ہے کہ کام اگر 1 گھنٹے کا تھا تو میں نے اس کو 2 گھنٹے نہیں لگائے، چیزیں احتیاط سے استعمال کی، معاملات سچے کھرے۔ یاد رکھیے گا جب معاشرے میں حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے، نمازی کے اندر بھی، تہجد گزار کے اندر بھی، داڑھی مونڈے اور داڑھی والے کے اندر بھی حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے، اس وقت جو تمیز کرے گا وہ وقت کا ولی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وقت کا ولی ہوگا، وہ جو حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے کرے۔ اللہ مجھے آپ کو یہ سبق دے، مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔